حقیقت کو چھپانا اگرچہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جو سچ کو اس طرح جھوٹ کے اندھیروں میں گم کر دیتے ہیں کہ پھر سچائی جھوٹ کا حصہ بن جاتی ہے۔ تاہم یہ فنکاری ایک حد تک ہی چل سکتی ہے، اور پھر حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے تو بے شمار کراہیت آمیزہ کردار سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک سچ کی کہانی جسے جھوٹ کی دیواروں میں قید کر کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تھا، زندہ کرداروں پر مشتمل ایک داستان المناک، ایک معاشرتی المیہ کی سچی کہانی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس کہانی کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جو کہ میں نے لیا ہے ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے۔ ایک کامیاب پولیس آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی نفسیات سے بھرپور واقفیت رکھتا ہو، کیونکہ علم نفسیات دنیا کا سب سے بڑا علم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کائنات کا سب سے اہم پرزہ انسان ہے، لہٰذا انسان کے بارے میں آگاہی دینے والا علم کائناتی سائنس قرار پائے گا۔ ایک ماہر نفسیات بھی بغیر وردی کا تفتیشی آفیسر ہی ہوتا ہے۔ آج میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں انسانی نفسیات کا بڑا گہرا عمل دخل دیکھنے کو ملے گا۔ لہٰذا کہانی کو بڑی توجہ اور انہماک سے سننے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا ذہن الجھ سکتا ہے، اور الجھا ہوا ذہن بہرحال انسان کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جاتا ہے، یا پھر تھانہ انچارج سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ وہ بڑے خوشگوار دن تھے، موسم میں ایک مستی اور ترنگ سی بھری ہوئی تھی، خزاں رخصت ہونے کو تھی اور گلابی جاڑے کی آمد دکھائی دینے لگی تھی۔ آسمان صاف و شفاف، فضا معطر اور ماحول ہر نوعیت کی سرگرمیوں کے لیے انتہائی سازگار۔ ایسے ہی ایک اجلے اور نکھرے ہوئے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، ایک بندہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ کیا پریشانی ہے اس کو؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جناب ہم تو پوچھ کر تھک گئے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بات پر اڑا ہوا ہے کہ اسے جو بھی کہنا ہے وہ آپ ہی سے کہے گا۔ صورت سے وہ خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اب تمہیں صورتیں پڑھنا بھی آ گئی؟ میں نے گھور کر کانسٹیبل کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ جلدی سے اس نے کہا، نہیں ملک صاحب، میں اتنا مردم شناس تو ابھی نہیں ہوا، بس اس کی حرکتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو ڈانٹنے کے لیے ایسا سوال نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ سے میرا یہ انداز رہا ہے کہ جونیئرز کی تربیت کے لیے میں اکثر و بیشتر ان سے ایسے چھپتے ہوئے سوالات کرتا رہتا تھا۔ اس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے تو تھے ہی، اس کے ساتھ ہی انہیں چاق و چوبند رہنے کی عادت بھی ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے حواس اور ذہن کو بیدار رکھتے کہ پتہ نہیں میں کس وقت ان سے کون سا ٹیڑھا سوال پوچھ لوں گا۔ بہرحال میرے استفسار پر کانسٹیبل نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا تو میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، یہ ابھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تمہیں مردم شناس بننے میں اور کتنا وقت لگے گا؟ میرے خیال میں تمہیں پولیس کے محکمے میں آئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہ اچھی خاصی مدت ہوتی ہے۔ جی میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد۔ وہ وضاحت کرنے لگا تو میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر سسری انداز میں سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس پریشان حال بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا، نام کیا ہے اس بندے کا؟ نام تو اس کا رحیم بخش ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا، لیکن لالی کے نام سے مشہور ہے، لوگ اسے اصل نام سے کم ہی بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ جی وہ اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے بھیجو اسے۔ ادھر کانسٹیبل کمرے سے نکلا، ادھر رحیم بخش عرف لالی میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ کانسٹیبل نے اس کی جس نامعلوم پریشانی کا ذکر کیا تھا وہ اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اپنی میز کی دوسری طرف بچھی کرسی کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لالی کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا حامل، اوسط شکل و صورت کا انسان تھا۔ صحت نہ تو بہت زیادہ اچھی تھی اور نہ اسے محتوج قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی لالی، تمہیں مجھ سے ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے جو کسی اور کو نہیں بتا سکتے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں کسی اور سے ذکر نہیں کر سکتا۔ ایسی کیا بات ہے رحیم بخش؟ اس کے پورے اسرار انداز نے میرے ذہن میں تجسس کو بیدار کر دیا اور میں قدرے آگے کو جھکایا۔
وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے نا؟ ہرگز نہیں، میں نے یقین دلانے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا تم مجھ سے کوئی ایسی بات کہنے والے ہو جس پر مذاق اڑایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، بات تو مذاق والی نہیں، لیکن کیا پتا۔ اس نے متعاملانہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے تسلی میں اس لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر بول سکتے ہو، اگر بات مذاق والی نہیں تو میں پوری توجہ اور سنجیدگی سے تمہارا مسئلہ سنوں گا۔ وہ چند لمحات تک ذہنی کشمکش میں مبتلا نظر آیا، پھر ہمت کر کے اس نے کہہ ہی دیا، وہ جناب میں دراصل زری کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ زری؟ یہ کون ہے؟ زری میری بیوی کا نام ہے، زرینہ۔ ہو، میں نے گہرا سانس خارج کیا، پھر پوچھا، رحیم بخش تمہاری بیوی نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تمہیں اس کی شکایت لے کر تھانے آنا پڑا؟ جناب وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، وہ مبہم انداز میں بولا۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں، زرینہ عرف زری تمہیں کیا تنگ کرتی ہے؟ وہ مجھے مارتی ہے جناب، اس نے بڑے یتیمانہ انداز میں بتایا۔ مارتی ہے؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا تھانے دار صاحب؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا اور شک زدہ لہجے میں پوچھ لیا، رحیم بخش کیا تم نے ایسی بات کی ہے کہ میں فوراً تمہاری بات کا یقین کر لوں؟ کیا زرینہ اتنی ہی طاقتور ہے کہ تم اس کے ہاتھوں بآسانی پٹ جاتے ہو؟ تم بڑی انوکھی اور عجیب شکایت لے کر آئے ہو میرے پاس اور بضد ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین بھی کر لوں ہیں؟ اور جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، یہ بات انوکھی اور عجیب ضرور ہے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ واقعی میری پٹائی کرتی ہے اور تم بڑی شرافت سے مار کھا لیتے ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ جناب یقین کریں میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں مان لیتا ہوں وہ زبردست ہے، تم پر کسی وجہ سے حاوی ہے، تم اس کے سامنے پھس ہو کر رہ جاتے ہو، تمہاری پٹائی کرتی ہے اور تم خاموشی سے پٹ بھی جاتے ہو، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہاری بیوی کوئی پاگل عورت ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کیا اس پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے؟ نہیں جی، یہ جن بھوت والا معاملہ بھی نہیں۔ جب اس کا دماغ درست ہے اور جن والی کہانی بھی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً تم مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر قدرے مجبور سے لہجے میں بولا، اب تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، اور میری بات کا یقین کریں وہ بیٹھے بٹھائے خواہ ہی لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ زبانی کلامی تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ ہاتھ پاؤں چلاتی ہے تو اس کے آگے میری پیش نہیں جاتی اور وہ مجھے سوتی کپڑے کی طرح دھو ڈالتی ہے۔ اس دوران میں وہ بالکل خاموش رہتی ہے تاکہ آس پڑوس والوں کو ہمارے جھگڑے کی خبر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر میں نے اس مار پیٹ کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ میرے ساتھ پوری طرح پیش آئے گی۔ لیکن میری برداشت اب جواب دے گئی ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بات ختم کرتے ہی وہ مدد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ رحیم بخش عرف لالی خاصا دلچسپ کردار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تمہیں روئی کے مانند دھنک کر رکھ دیتی ہے، پھر اس دھمکی کی کیا اہمیت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بری طرح پیش آئے گی؟ اب جناب، وہ خوفزدہ انداز میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، وہ بڑے خطرناک طریقے سے مجھے ڈراتی ہے، اگر میں نے اس کے سلوک کا ذکر کسی اور سے کیا تو وہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر موت کی نیند سلا دے گی، یا کسی رات سوتے میں تیز چھری سے میری شہرک کاٹ ڈالے گی اور مشہور کر دے گی گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ لالی نے ان کے سامنے مزاحمت کی اور وہ اس کی گردن کاٹ کر چلے گئے۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ تمہاری اس جنگجو بیوی کے بارے میں کوئی اندازہ تو میں بعد میں قائم کروں گا، لیکن میں نے بخوبی یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تم بڑے بودے مرد ہو۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، ایک مرد ہو کر اپنی بیوی کے سامنے اس طرح بے بس ہو جاتے ہو، جو بھی سنے گا تمہاری مردانگی پر شک کرے گا۔ کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے تھانے دار صاحب، وہ ندامت امیز لہجے میں بولا، اسی لیے تو آج تک کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب آپ ہی اس مسئلے کو حل کر دیں۔ اور وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر کمزور سے سینے کو حد سے زیادہ پھلاتے ہوئے بولا، جہاں تک مردانگی کا تعلق ہے تو ایسی ویسی تشویش کی کوئی بات نہیں، میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جگ ہنسائی نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ لالی بات ختم کر کے خاموش ہوا تو مجھے اس کی حالت زار پر ترس آنے لگا۔ ایسے مجبور اور لاچار قسم کے شوہر بڑے قابل رحم دکھائی دیتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسے شوہروں کو جب گہرائی تک کریدا جائے تو 90% کیسز میں وہی قصوروار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنی بعض مخصوص خامیوں اور نااہلیوں کے سبب
بیویوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان کے لات جوتے کھاتے رہتے ہیں۔ لالی بھی مجھے کچھ اسی نوعیت کا کیس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی کسی عملی مدد سے پہلے مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے اور زری کے درمیان خرابی کہاں واقع تھی، اور یہ معلومات اسے گفتگو کر کے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ یہ معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں نے اس کے سامنے ایک چال چلی۔ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے میں نے اسے کہا، رحیم بخش، تم اپنی بیوی سے اس قدر عاجز ہو اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت تمہاری جان لے لے گی، تو ایسی خوخار اور خطرناک بیوی سے تم ہمیشہ کے لیے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یعنی آپ کا مطلب ہے؟ میں نے جلدی سے گردن ہلا دی۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ زری بہت خوبصورت ہے، میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی تو وہ موت سے پہلے ہی مجھے قتل کر دے گی۔ وہ بہت جنونی ہوتی جا رہی ہے۔ میں چند لمحات تک متذبذب انداز میں دیکھتا رہا، پھر میں نے تسلی آمیز لہجے میں لالی سے کہا، تم بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہو، تمام فکروں اور پریشانیوں کو اپنے اندر سے نکال دو۔ میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو۔ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر اس وقت کیا ہوگی؟ آنے والے ساون میں پورے 40 سال کا ہو جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اور تمہاری بیوی زری کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال، وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے فوراً ذہن میں حساب لگایا۔ زری لالی سے عمر میں کم و بیش آدھی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ شوہر کی عمر بیوی سے چند سال زیادہ 8-10 سال زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عمر کے اس تفاوت پر ہوں کہ دیکھنے والوں کو باپ بیٹی نظر آئے۔ شوہر کی بنسبت بیوی کی عمر کم ہونے میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ ان کے درمیان جاری جنگ و جدل کا ایک سبب عمروں کا یہ تفاوت بھی ہو سکتا تھا۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا، لالی تمہارے بچے کتنے ہیں؟ بچے تو ابھی نہیں ہیں جناب، اور جھیمپے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اور 2 سال پورے ہو گئے، تیسرا شروع ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی اچھی امید؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اس نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ گھر میں تمہارے اور زری کے علاوہ اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ صرف ہم دونوں ہی ہیں، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ ایک بوڑھی والدہ تھی، پچھلے سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا افسردہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی والدہ کی ابدی جدائی کا بڑا گہرا اثر لیا تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں یہ آئی کہ لالی اور زری کے بیچ پائے جانے والی چپکلش کی ایک وجہ محرومی بھی ہو سکتی ہے، جو بے اولادی کی شکل میں اس جوڑے کی ازدواجی زندگی کو زہر آلود کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک اہم سوال کیا، جب تمہاری والدہ زندہ تھی تو کیا تب بھی زری اسی طرح تمہاری پٹائی کیا کرتی تھی؟ اس نے شرمندگی بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اس زمانے میں زری کی توپوں کا رخ میری ماں کی طرف ہوتا تھا۔ ساس بہو نے ایک دن اتفاق سے نہیں گزارا ہوگا، ہر روز ایک نیا جھگڑا سامنے آتا اور مجھے منصف کا کردار ادا کرنا پڑتا۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا تھانے دار صاحب۔ میں ہر صبح جیتا اور ہر رات مرتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے وہ سال سوا سال کس اذیت میں گزارا ہوگا۔ اماں کے قبر میں اترتے ہی زری نے مجھے نشانہ بنا لیا، پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں اسے پکارا اور کہا، رحیم بخش، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم دونوں کے درمیان جھگڑا عموماً کس بات پر ہوتا ہے؟ اس کے مطالبات سے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ مطالبات؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے مطالبات؟ وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، اور زری کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اسے کم از کم 2 طلائی زیورات بنا کر دوں، جو میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بس میرے انکار پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جو بلاخر مار پیٹ پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی وہ مارتی اور میں مار کھاتا ہوں۔ لالی کی اس وضاحت سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احمق انسان بھی۔ ان حالات میں زری کا زیور والا مطالبہ مجھے جائز نظر آیا۔ ہر بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ان تمام اشیاء اور لوازمات کا مطالبہ کرے جو اس کے بناؤ سنگار اور آرائش و زیبائش کا لازمی حصہ ہوں، لیکن اس معاملے میں بیوی کو اپنے شوہر کی مالی استطاعت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی فرمائش نہیں کرنی چاہیے کہ شوہر بیچارے کو بینک میں ڈاکہ ڈالنا پڑ جائے۔ میں نے اپنی معلومات کے لیے اسے پوچھا، رحیم بخش، تم کام کیا کرتے ہو؟ جی میں برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ ادھر جی ٹی روڈ کے کنارے مٹی کے برتنوں کا ایک کارخانہ ہے۔
پاک پاٹری۔ میں پاک پاٹری میں چاک مشین چلاتا ہوں۔ سارا دن مٹی کے گولوں سے کھیلتے کھیلتے میں بھی مٹی کا مادو بن گیا ہوں جناب۔ مجھے بر وقت مذاق سوجا اور پھر مجھے اپنی زبان پر اختیار نہ رہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس سے کہا، رحیم بخش، مٹی کے گولوں سے کھیلتے کھیلتے نہیں بلکہ بیوی کی مار کھا کھا کر مادو بن گئے ہو۔ وہ نگاہ چرا کر جھینپے ہوئے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگا۔ پاک پاٹری نامی برتنوں کا وہ کارخانہ میں نے دیکھ رکھا تھا، بلکہ مذکورہ کارخانے کے مالک بابو شفیق کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ بابو شفیق ایک امن پسند اور شریف النفس انسان تھا۔ میں نے لالی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رحیم بخش، تم بھی عجیب آدمی، زری کو 2 طلائی زیورات نہیں بنوا کر دے رہے اور روزانہ اسے لات جوتے کھاتے ہو۔ کوئی چھوٹی موٹی 2 انگوٹھیاں یا بالیاں وغیرہ بنوا دو اور جان چھڑاؤ۔ میں نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا اور پوچھا، وہ تمہارے کارخانے کے مالک بابو شفیق سے میری اچھی سلام دعا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں کچھ رقم پیشگی دلوا دیتا ہوں۔ جناب آپ میری بات نہیں سمجھے۔ 2 بالیوں یا 2 انگوٹھیوں کی بات ہوتی تو میں جیسے تیسے کب کا بنوا کر زری کو دے چکا ہوتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے لہجے میں بھی الجھن در آئی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، 2 زیور سے زری کی مراد 2 مکمل طلائی زیورات کے سیٹ۔ ہر ایک سیٹ میں انگوٹھیاں، بالیاں، جھمکے، جھومر، چوڑیاں، گلو بند اور دیگر ہر قسم کی چھوٹی بڑی چیز شامل ہونا چاہیے، اور میری اتنی پسلی نہیں جناب۔ لالی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ زری کا 2 زیور کا مطالبہ 15 سے 20 تولے فی زیور کی کہانی تھی، اور یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی کہ لالی بیچارہ اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر یا تاخیر سے بھی 35-40 تولے سونے کے زیورات کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ واقعی وہ اتنی پسلی کا آدمی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی کو سمجھاؤں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ جناب میں اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کو کسی بھی طرح حل کر دیں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، لیکن اس سلسلے میں میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ وہ کیا رحیم بخش؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، آپ اسے میرے سامنے نہیں سمجھائیں گے ورنہ وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے آپ سے اس کی شکایت کی ہے۔ اس پر وہ اور زیادہ برہم ہو سکتی ہے۔ اتنی عقل ہے مجھ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اور جناب، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، آپ زری کو تھانے بھی نہیں بلوائیں گے، کچھ بھی ہے وہ میری عزت ہے۔ میں نے کہا ہے نا، اس سلسلے میں تم پریشان نہ ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو۔ ویسے تمہارا گھر قصبے میں کس طرف واقع ہے؟ اس نے بتایا، جناب ہمارا قصبہ جیون پور جی ٹی روڈ سے لگا ہوا ہے، اور میرا گھر قصبے میں داخل ہوتے ہی دوسری گلی میں ہے، مسجد والی گلی میں، بلکہ مسجد کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، میں کوئی مناسب وقت دے کر تمہارے گھر کی طرف چکر لگاؤں گا۔ تم کارخانے کب جاتے ہو اور وہاں سے تمہاری واپسی کتنے بجے ہوتی ہے؟ جناب میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور 10 منٹ میں کارخانے پہنچ جاتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور 5 بجے میری چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد اس کے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ وہ مطمئن ہو کر تھانے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جیون پور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا اس قصبے میں بسنے والوں کے مسائل حل کرنا میرے فرائض میں آتا تھا۔ رحیم بخش عرف لالی اپنی ازدواجی زندگی کا جو مسئلہ لے کر میرے پاس آیا تھا، اسے حل کرنے کے لیے میرا اس کی بیوی سے ملنا بہت ضروری تھا۔ ابھی تک اس معاملے کا ایک رخ میرے سامنے آیا تھا جو کہ لالی نے اجاگر کیا تھا۔ جس طرح ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر معاملے کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں۔ زری سے ملنے اور اس کا موقف سننے کے بعد ہی کسی عملی کوشش کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ 2 روز کے بعد مجھے کسی ضروری کام سے سنت نگر جانے کا اتفاق ہوا۔ جیون پور اور سنت نگر قریب قریب واقع تھے۔ واپسی میں نے زری سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، تاہم سورج کی میٹھی تمازت بڑی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں موسم کچھ ایسی نوعیت کا ہو جاتا ہے جب ہی ان دنوں کو گلابی جاڑے کا نام دیا جاتا ہے۔ میں جی ٹی روڈ کو چھوڑ کر جیون پور کے اندر داخل ہو گیا۔ سنت نگر میں کار سرکار سے نہیں بلکہ اپنے ایک ذاتی کام سے گیا تھا، لہٰذا اس وقت میں یونیفارم کی بجائے عوامی لباس میں تھا۔ لالی کا گھر قصبے کے زیادہ اندر نہیں تھا۔ میں گلی سے دوسری گلی یعنی مسجد والی گلی میں پہنچا، پھر مطلوبہ دروازے پر دستک دے ڈالی۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت لالی کی بیوی زری کو گھر میں اکیلا ہونا چاہیے تھا۔ لالی کی فیکٹری میں 5 بجے چھٹی ہوتی اور وہ 5:15 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ گویا زری سے ملاقات کے لیے میرے پاس اچھا خاصا وقت تھا۔ میری دستک کے جواب میں 1 منٹ کے بعد کنڈی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ تھوڑا سا کھلا، لیکن کسی کی صورت نظر نہیں آئی۔ تاہم نیمواں دروازے کے عقب سے آواز ابھری، کون؟ یہ میں ہوں، ملک صفدر حیات۔
اس علاقے کا تھانہ انچارج۔ میں نے دھیمے لہجے میں اپنا تعارف کروایا، پھر پوچھا کیا یہ رحیم بخش عرف لالی کا گھر ہے؟ جی، وہ لکنت زدہ انداز میں بولی۔ لیکن لالی تو کارخانے گیا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم غالباً لالی کی بیوی زری ہو، میں تم ہی سے مل لیتا ہوں، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ پولیس اور تھانے کا نام سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ آپ کون سی ضروری بات کرنے آئے ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ بات چونکہ ضروری ہے اس لیے گلی میں کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ میں زری کو ہینڈل کرنے کے لیے ذہن میں ایک مؤثر اور فوری منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق میری پہلی چال ہی کامیاب ثابت ہوئی۔ اس نے میرے لیے اپنے گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں اس بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ لالی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ زری خوبصورت ہی نہیں بلکہ بے حد پرکشش اور دلکش بھی تھی۔ لالی نے اس کی عمر 22 سال بتائی تھی، وہ کم و بیش اسی عمر کی تھی۔ میں زری کے حسن و خوبصورتی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کسی بھی زاویے سے ایک دوسرے سے لگا نہیں کھاتے تھے۔ پتہ نہیں زری نے کیا سوچ کر اس رشتے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہوگی، مجھے تو یہ زور زبردستی کی شادی نظر آتی تھی۔ زری بھرے بھرے بدن کی مالک ایک خوبرو عورت تھی۔ میں نے پلک چھپکتے میں اس کے سراپا کا تنقیدی جائزہ لے لیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر پوچھا جی تھانے دار صاحب، آپ بتائیں آپ کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شک زدہ انداز میں کہا کیا تم واقعی لالی کی بیوی ہو؟ ہاں، میں زری ہی ہوں، وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ دراصل میں لالی کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا اس کا کوئی میل دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولی ہاں واقعی ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، ہم دونوں میں بالکل نہیں بنتی، پر کیا کروں، اب تو اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم دونوں میں مجبوری کا ساتھ ہے۔ میں نے اپنی پلاننگ کے تحت اس کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے کہا لگتا ہے تمہاری مرضی کے خلاف لالی سے تمہیں بیاہا گیا ہے۔ مرضی تو میری شامل تھی جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ایسا نکما نکلے گا۔ میں تو سلمہ ہی کو قصوروار سمجھ رہی تھی، مگر اس گھر میں آنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ سلمہ غلط نہیں تھی، ساری خرابی اسی لالی میں ہے۔ سلمہ؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سلمہ کون ہے؟ ان دونوں میاں بیوی کی کہانی میں سلمہ نامی اس کردار نے میرے دلچسپی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا زری کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی ہے۔ میرے حیرت بھرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا سلمہ لالی کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ پھوپھی صدیقہ لالی کے باپ کریم بخش کی سگی بہن نہیں، بس یوں سمجھ لے کہ وہ لالی کے رشتے کی پھوپھی ہے۔ اسی پھوپھی صدیقہ کی بیٹی سلمہ لگ بھگ 4 سال تک لالی کی بیوی رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر زری کو دیکھا اور پوچھا کیا تم لالی کی دوسری بیوی ہو؟ اس نے بڑی رسان سے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا لالی کی پہلی شادی سلمہ سے ہوئی تھی۔ سلمہ 4 سال تک اس گھر میں رہی اور اس دوران میں ان لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہے۔ اللہ معاف کرے، کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے حقیقت یہی ہے کہ لالی کی ماں اللہ وسائی بڑی فتنہ پرور عورت تھی۔ جب میں لالی کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ وسائی کیسی سازشی اور منافق عورت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک واسطہ نہ پڑے انسان کی اصلیت کھل کر سامنے نہیں آتی۔ جب اللہ وسائی میرے تجربے میں آئی تو مجھے حقیقت کا علم ہوا کہ سلمہ غلط نہیں تھی، بلکہ اللہ وسائی نے اسے غلط مشہور کر دیا تھا، اور لالی تو اپنی ماں کے اشاروں پر ناچنے والا کاٹھ کا الو تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تو میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا زری کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ سلمہ کا انجام کیا ہوا؟ ضرور بتاؤں گی تھاندار صاحب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولی، لیکن ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی ضروری بات کرنے آپ ہمارے گھر آئے ہیں۔ اس ضروری بات کا تعلق تمہاری اور لالی کی زندگی سے ہے۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لیکن پہلے تم سلمہ کی کہانی مکمل کر لو، پھر میں تم سے بات کرتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، ایک گہرا سانس خارج کیا اور میری فرمائش کے مطابق سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے بولی شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اللہ وسائی نے سلمہ کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ پھوہڑ، بد زبان، بے ہنر اور جانے کیا کیا اسے مشہور کر دیا۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ لالی بھی اپنی ماں کا طرفدار اور ہم زبان ہو گیا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا اتنی صفائی اور ڈھٹائی سے سلمہ کا تذکرہ کرتے کہ سننے والے انہیں سچا اور سلمہ کو قصوروار سمجھنے لگتے۔ خود میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی۔ یہ تو مجھے اس گھر کی بہو بننے کے بعد تجربہ ہوا کہ کون غلط تھا اور کون صحیح۔
اگر میں پہلے اللہ وسائی اور لالی کی اصلیت اور فطرت سے واقف ہو جاتی تو اس شادی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتی۔ خیر، میں تو آپ کو سلمہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، سانس کو ہموار کیا اور اپنی وضاحت کو دراز کرتے ہوئے بولی، جب سلمہ اور لالی کی شادی کو 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تو اللہ وسائی نے سلمہ کے بانجھ پن کی کہانی کو ہوا دینا شروع کر دی، کیونکہ سلمہ کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس بھیانک سازش میں اللہ وسائی نے غفوری نامی ایک دائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جس نے سلمہ کا اندرونی اور بیرونی معائنہ کر کے یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ وہ ایک بانجھ عورت ہے جو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد تو اللہ وسائی کی لگائی بجھائی اور دہائی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ ہر جگہ یہ کہتی پھرتی تھی کہ اسے پوتے پوتیاں کھلانے کا بڑا ارمان ہے، لیکن افسوس کہ سلمہ کے بطن سے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بعض لوگوں کو یہ جتلا بھی چکی تھی کہ اگر 1-2 سال تک سلمہ کے بچہ نہیں ہوا تو وہ اپنے لالی کی دوسری شادی کروائے گی۔ یہ ساری سازشانہ باتیں کسی نہ کسی طرح سلمہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تھانے دار صاحب، سلمہ اس صورتحال میں کس ذہنی اذیت سے گزرتی ہوگی۔ ہاں زری، میں نے اپنے سر کو ثباتی جنبش دی، میں بخوبی سلمہ کی حالت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ خیر، تم بتاؤ سلمہ کا کیا انجام ہوا؟ جی میں اسی طرف آ رہی ہوں، زری نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلمہ کا بڑا ہی ہولناک انجام ہوا تھا۔ اللہ وسائی نے منمانی کر دکھائی تھی۔ ساس بہو میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جھگڑا بڑھتا چلا گیا اور اس جھگڑے میں لالی ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ دیتا تھا۔ بالآخر شادی کے 4 سال بعد لالی نے سلمہ کو طلاق دے دی۔ دیگر چھوٹے بڑے الزامات کے علاوہ سلمہ کے دامن پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ وہ بانجھ ہے۔ طلاق کے بعد صرف 2 ماہ تک سلمہ زندہ رہی۔ اسے کوئی بہت ہی گہرا روگ لگ گیا تھا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی۔ روز بروز وہ اندر ہی اندر گلتی چلی گئی۔ صرف 2 ماہ کے عرصے میں وہ ایسی ہو گئی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد، گال پچکے ہوئے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بدن ہڈیوں کا پنجر۔ پھر ایک روز وہ زندگی سے روٹھ کر موت کی وادی میں چلی گئی۔ زری نے اپنا بیان ختم کیا تو میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ خاصی سنجیدہ اور گمبھیر نظر آ رہی تھی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اسے پوچھا، زری اس کے باوجود بھی تم لالی سے شادی پر تیار ہو گئی، کیوں؟ وہ خیالوں میں گم ہو گئی۔ چند لمحات کے سکوت کے بعد اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس تلخ حقیقت کا مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا۔ اس وقت تک میری شادی ہو چکی تھی۔ شادی سے پہلے اکثر لوگوں کی طرح میں بھی سلمہ کو قصوروار سمجھتی تھی۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخری جملہ اس نے بڑے بے بس اور لجاجت بھرے انداز میں کہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو بڑے معنی خیز انداز میں اثباتی جنبش دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں بڑی اچھی طرح تمہاری بات سمجھ گیا ہوں زری، اور میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ مقصد تقریباً پورا ہو گیا۔ جی کون سا مقصد؟ اس نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے رحیم بخش عرف لالی کا نام ظاہر کیے بغیر کہا، مجھے باخبر ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ تم میاں بیوی آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہو۔ آج میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لوں۔ لالی تو گھر میں موجود نہیں، اس لیے میں تم سے بات کرنے کو رک گیا، لیکن تم نے اللہ وسائی لالی اور سلمہ کی جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ صاف نظر آ گئی ہے۔ اللہ وسائی تو پچھلے سال گزر گئی، لیکن یہ نامعقول لالی تو ہے۔ مجھے امید ہے یہ تمہیں بھی تانے مارتا ہوگا۔ تمہاری شادی کو بھی 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور میری معلومات کے مطابق ابھی تک تمہاری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے اس کے دل کا حال اور صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ لالی کو نامعقول کہتے ہوئے میں نے زری کی طرفداری کی اور ہمدردی کی بات کی تھی۔ میری اس حکمت عملی کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ وہ چوکنا نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ اب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے؟ کیا لالی نے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے؟ نہ لالی نے اور نہ ہی کسی اور نے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مبہم انداز میں کہا۔ میں نے بتایا نا، مجھے باخبر ذرائع سے تم دونوں کے جھگڑے کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تم اس الجھن میں نہ پڑو کہ مجھ تک یہ خبر کیسے پہنچی۔ بس اس بات کی تصدیق کر دو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ بالکل درست تو نہیں، البتہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں سمجھا نہیں، تھوڑی وضاحت کرو۔ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب یہ بات تو بالکل 16 نے صحیح ہے کہ ہم دونوں میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ لالی کے تانے یا روک ٹوک نہیں۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور افسردہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، پھر کیا وجہ ہے؟ چھوڑیں، رہنے دے اس بات کو، وہ کنی کاٹتے ہوئے بولی۔ میں چھوڑ نہیں سکتا نا زری، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو تم اس کی دھنائی اور دھلائی کرتی ہو۔ وہ بڑے آرام سے تمہاری مار کھاتا رہتا ہے۔ کیا تم نے اس پر کوئی سفلی وغیرہ کر رکھا ہے؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی۔ بس سمجھ لیں وہ تھوڑا سا بزدل ہے۔
میں ایسا نہیں سمجھ سکتا زری، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں نے بزدل اور کمزور شوہر دیکھے ہیں، لیکن لالی جس طرح تمہارا لات جوتا کھاتا ہے ایسی کوئی مثال میرے علم میں نہیں۔ میں اس راز تک ضرور پہنچوں گا جو تم میاں بیوی کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ آپ کو تو ہمارے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ چھینپے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، بہت کچھ سے بھی زیادہ۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ لڑائی کا آغاز تم کرتی ہو، تم اسے مطالبہ کرتی ہو کہ وہ تمہیں طلائی زیورات کے 2 بھرپور سیٹ بنوا کر دے۔ تم اس کی آمدنی اور حیثیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ وہ بیچارہ 35-40 تولے سونے کے جھمکے، جھومر، بالیاں، چوڑیاں، گلو بند اور کنگن کہاں سے بنوا کر دے؟ تمہارا یہ مطالبہ سراسر ناجائز اور غلط ہے۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ چند لمحے اسی کیفیت میں رہنے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ اس کی آواز میں زمانے بھر کی یاسیت اور افسردگی بھری ہوئی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، کیا ایک عورت، شادی شدہ عورت ہونے کے ناطے میں زیورات کی خواہش نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ ضرور کر سکتی ہو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، اور جس انسان کی چادر میں جگہ جگہ سوراخ ہوں وہ کہاں سے پاؤں پھیلانا شروع کرے اور کہاں تک پھیلائے؟ چادر اوڑھنے کے باوجود بھی اگر انسان کے سر پاؤں ننگے ہی رہیں تو ایسی چادر کا کیا فائدہ؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو زری؟ میں نے چونک کر اس سے سوال کیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی، تھانے دار صاحب، میں تو لالی سے صرف 2 زیورات کی فرمائش کرتی ہوں، میرا یہ مطالبہ کسی بھی صورت ناجائز نہیں۔ ہر شادی شدہ عورت کو بننے سنورنے کا حق حاصل ہے، اور عورت کا اصل بناؤ سنگار کو اس کی تحلیق ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے سنار سے صرف 2 زیورات مانگتی ہوں، لیکن اس کی ذات تو مٹی مٹی ہے، وہ اپنی مٹی وجود سے کھوکھلے اور بے جان برتن تو تیار کر سکتا ہے، لیکن میری آرائش اور زیبائش کے لیے 2 طلائی زیور فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ سلمیٰ پر بانجھ ہونے کا الزام سراسر غلط تھا۔ ایک بے برگ و بے ثمر سوکھا پیڑ کسی کو فیض نہیں پہنچا سکتا، اس لیے حالات و واقعات ہر لمحہ اس پر جوتے برساتے رہتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن جھکا لی اور دبی دبی سسکیوں میں رونے لگی۔ میں نے اس کے اس عمل میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ سچی تھی تو یہ رونا اس کے حق میں بہتر تھا۔ پتہ نہیں کب سے آنسوؤں کے سلے آپ کو اس نے سینے میں روک رکھا تھا۔ اس کھارے پانی نے اس کے دل و جگر پر آبلے ڈال دیے ہوں گے، اس کی روح تک اذیت کا ناسور اتر چکا ہوگا۔ اس نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنا دکھ مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے جس پکے ہوئے زخم کا منہ نوچ ڈالا تھا اس کا سارا مواد خارج ہو گیا۔ طوفان گزرا تو انعام میں اسے خاموشی اور سناٹا دے گیا۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے چپ چاپ ساکت بیٹھی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے، انسان کی زبان بولنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور جب انسان اپنی کہہ گزرتا ہے تو گوشت کے اس لوتھڑے کو بھی قرار آ جاتا ہے۔ زری نے چند الفاظ میں حالات کا ایک جہان معنی کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا، جس کے بعد کچھ پوچھنے اور بتانے کی کوئی گنجائش تھی نہ ہی ضرورت۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا، زری تم فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زری کے تاثیر بھرے الفاظ سے جو حقیقت مجھ تک پہنچی تھی، اس نے لالی کے لیے میرے دل و دماغ کو غصے سے بھر دیا تھا۔ وہ کاغذی شیر میرے سامنے بڑے بڑے دعوے کر کے گیا تھا، لیکن زری کی ایک ہی بوچھاڑ نے اس کاغذی شیر کو بھگو کر زمین سے چپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے تھانے بلواؤں گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کا وہ قرار واقعی استحقاق رکھتا تھا۔ آئندہ 2-3 روز تک تھانے میں کچھ اس قسم کی ہنگامی مصروفیات رہیں کہ لالی جیسا نامعقول آدمی میرے ذہن میں ٹھہر نہ سکا۔ 2 زمیندار خاندانوں میں دیرینہ دشمنی کی چنگاری کو ایک معمولی سے واقعے نے ہوا دے کر شعلہ جوالا کا روپ عطا کر دیا تھا۔ دونوں خاندانوں میں ایک رات خونی ٹکراؤ ہوا اور دونوں جانب سے مجموعی طور پر 11 افراد ہلاک اور نصف درجن شدید زخمی ہوئے تھے۔ میں اس واقعے کو نپٹانے میں بے حد مصروف رہا، لہٰذا لالی کی جانب میرا دھیان گیا ہی نہیں۔ یہ اس واقعے کے 5 یا 6 دن بعد کا ذکر ہے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک افسوسناک واقعے کی اطلاع میری منتظر تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ جیون پور میں ایک شخص نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ کون تھا وہ بدبخت؟ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے دریافت کیا، اور جناب اس بندے کا نام ہے لالی۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، ہفتہ 10 دن پہلے وہ آپ سے ملنے یہاں بھی آیا تھا۔ کانسٹیبل کے انکشاف نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ لالی کا نام سنتے ہی میں چونک اٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی کہانی بھی میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کے ظلم و ستم کی داستان سناتے ہوئے اسے سمجھانے کے لیے مجھ سے درخواست کی تھی، لیکن جب میں جا کر زری سے ملا تو حقائق کی کوئی دوسری ہی سنگین صورت دیکھنے کو ملی۔ بہرحال اس واقعے پر زری ہی روشنی ڈال سکتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ASI جمال الدین کو لیا اور فوراً موزہ
जीवन पुर पहुंच गया। लाली के घर चंद रोज पहले मैं आ चुका था, लिहाजा वहां तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना ना हुआ। घर के बाहर दर्जन भर महल्लेदार इकट्ठा थे। हम उन्हें एक तरफ हटाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। मज़कूरा मकान तो कमरों, एक बैठक और वसी और इस शहर पर मुश्तमिल था। मैं पहले जब यहाँ आया था तो जरी के साथ बैठक में बातचीत की थी। मकान के दोनों कमरे पिछले हिस्से में वाक़या थे। उनके आगे अर्ज के रुख बरामदा था और उसके बाद कुशादा सहन आता था। बैठक नामी कमरा घर के इब्तदाई हिस्से में था। मैं जरी की रहनुमाई में उस कमरे में पहुंच गया जहां लाश लटकी हुई थी। जब तक लाली की माँ अल्लाह बसाई जिंदा थी, ये कमरा उसके तसर्रुफ में था। बराबर वाले कमरे में लाली अपनी बीवी के साथ रहता था। मैंने कमरे में दाखिल होकर लाली की लाश का बगौर जायजा लिया। कमरे की छत में शतीर के साथ बंधा हुआ एक रस्सा नीचे लटक रहा था, जिसके दूसरे सिरे पर बने हुए फंदे में लाली की गर्दन फंसी हुई थी। फंदा लगने के बायस उसकी आंखें बाहर उबल आई थी और गर्दन अपने मामूल के साय से कुछ लंबी हो गई थी। लाली की फांसी लगी लाश पड़ी बेसुरो सामानी से झूल रही थी। मैंने उसके मुअल्लक पाँव के नीचे दिखाई देने वाले मंजर का जायजा लिया। पाँव से ऐन 1.5 फीट नीचे एक चौबी मेज रखी नजर आ रही थी। मज़कूरा मेज के पहलू में कमरे के फर्श पर एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दिक्कत पेश न आई कि लाली ने अपने मिशन की तकमील के लिए चौबी मेज पर उस कुर्सी को रखा होगा। फिर कुर्सी पर चढ़कर उसने फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाल लिया होगा, वो फंदा जो उसने पहले शतीर के साथ बांध कर नीचे लटका लिया था। उसके बाद का मरहला बैक वक़्त बड़ा जागुसल और आसान होता है। जागुसल इन मानों में कि गर्दन में सांस का फंदा लगकर मौत वाक़या हो जाती है, और आसान इस तरह के सिर्फ इस शय को ठोकर लगाना होती है जिस पर खड़े होकर जान गंवाने का अज़म किया हो। लाली ने भी कुर्सी को पाँव की ठोकर से हटाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया था। मैंने आइंदा आधे घंटे में जाए वारदात का मुकम्मल नक्शा तैयार किया और लाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया। ASI जमालदीन लाश के साथ ही अस्पताल चला गया था। मौका की ज़रूरी कार्रवाई से निपटने के बाद लोगों के बयानात की बारी थी, लेकिन मैंने किसी महल्लेदार या पड़ोसी को इस सिलसिले में आजमाइश में डालने की कोशिश नहीं की और सिर्फ जरी को लेकर बैठक में बैठ गया। बाकी तमाम अफराद को मैंने घर से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े के बारे में जरी जो मदद कर सकती थी और किसी के बस की बात नहीं थी। मैंने पहले तो जरी से लाली की हसरतनाक मौत पर दिली हमदर्दी और अपने दुख का इजहार किया। ये रस्म ज़माना भी थी और मौका की ज़रूरत भी। वो बड़ी वीरान नज़र से मुझे देखती रही। मैं इस जज्बाती कैफियत को कोई नाम ना दे सका। ना तो ये कहा जा सकता था कि लाली की मौत पर वो बेहद गमज़दा है, और ना ही ये कहना मुमकिन था कि उसे इस वाक़े से कोई खुशी हासिल हुई है। वो एक अजीब से सन्नाटे में गिरफ्तार दिखाई देती थी, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि आखिर ये हुआ क्या है। जरी मुझे इस वाक़े का दिली अफसोस है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। तुम्हारे ख्याल में ये सब कैसे हुआ? मैं कुछ नहीं जानती, नहीफ सी आवाज़ में बोली। कोई भी शख्स ख्वामखा अपनी जान से नहीं खेलता, इसके पीछे कोई ना कोई अहम बात होती है। लाली ने अगर गले में फंदा डालकर जान दी है तो इसका कोई फौरी महरक भी ज़रूर होगा, और इस बारे में सिर्फ तुम ही मुझे बता सकती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गर्दन झुकाकर गोद में रखे हुए अपने हाथों से खेलने लगी। उस वक़्त वह मुझे जज्बाती कैफियत में गिरफ्तार किसी तज़बज़ब में मुब्तला नजर आई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, मुझे कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन अल्फाज जुबान तक पहुँचने से पहले ही तवानाई से खाली हो जाते हों और वो उलझ कर फिर सोचने लगती हो। मैंने हमदर्दी भरे धीमे लहजे में उसे पुकारा, जरी लाली तो चला गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर किसी शख्स ने उसकी जान ली होती तो मैं कातिल को गिरफ्तार करने के लिए अपनी आखिरी सी कोशिश कर डालता, लेकिन उसने तो खुद ही अपने आप को ख़त्म कर डाला। वो कातिल भी है और मकतूल भी, लेकिन अगर तुम मेरे सामने दिल का बोझ हल्का कर लोगी तो ये तुम्हारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे अपना हमदर्द और दोस्त समझो। मेरे मरहम बरदार अल्फाज ने उसकी घायल सोच की बड़ी मुनासिब तीमारदारी की। उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा। मुझे उसकी आंखों में वीरानी, हैरानी और परेशानी दिखाई दी। इसके साथ ही इसराब, इज़्ज़रार और उलझाव भी नजर आया। वो तज़ब्ज़ब और तामुल की आखिरी मंजिल से गुजर रही थी। उसे मुसलसल खामोश और मुतामिल पाकर मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, क्या पिछली रात भी तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ था? वो जुबान से कुछ न बोली, ताहम इकरार में गर्दन हिला दी। उसका ये इस्बाती जवाब पाकर मैंने नरमी से इस्तिफसार किया, और ये भी एक वैसा ही झगड़ा था जैसा अक्सर तुम दोनों के बीच होता रहता था। उसने मुख्तसर सी लबकुशाई की, और इस मर्तबा भी तुम ही ने उसकी पिटाई की होगी। मैं बाइस्तगी उसे बोलने की राह पर लाने की कोशिश कर रहा था।
اس معاملے میں اس کا زبان کھولنا بہت ضروری تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لالی نے کس بات سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ لالی نے کس بات سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لے لی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، اس بدقسمت کے ساتھ ایک ایسا میڈیکل مسئلہ تھا کہ اسے اپنی زندگی سے بیزار، شرمندہ اور دل برداشتہ ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی تاریخ یہ بتاتی تھی کہ وہ اپنی خامی کے لیے بہت زیادہ جذباتی اور حساس نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ بہت پہلے کچھ کر چکا ہوتا۔ وہ نااہل نہیں بلکہ اول درجے کا بزدل اور ڈرپوک بھی تھا، جبکہ اس قسم کے اقدامات کے لیے خاص قسم کی جرأت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گزشتہ رات اس نے پھندا ڈال کر اپنی جان دے دی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا، کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جس پر اس نے یہ رد عمل ظاہر کیا تھا۔ میں اسی نقطے تک پہنچنے کے لیے زری کو کرید رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے لب کشائی کے معاملے میں تھوڑی اور فراغ دلی دکھائی اور بولی، جی تھانے دار صاحب، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے نرمی اور ملائمت کا برتاؤ جاری رکھا۔ ایسا تو ایک عرصے سے ہوتا چلا آ رہا تھا زری، لیکن اس نے ایسا سنگین قدم اٹھانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر گزشتہ رات وہ اپنی جان کا دشمن کیوں بن گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار جی، اس نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور خلا میں گھورنے لگی۔ میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا منتظر رہا۔ اس بات کے آثار واضح ہو رہے تھے کہ وہ مجھے پچھلی رات سے متعلق کسی اہم راز سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میں بغور اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولی، یہ جھگڑا بھی معمول کی نوعیت کا تھا۔ پہلے میں زبانی کلامی اس پر برستی رہی، وہ بھی حسب استطاعت جواب دیتا رہا۔ پھر کسی فلم کے طے شدہ سین کے مطابق اس رات بھی اس کی پٹائی کرنے لگی، مگر آج میرے دل و دماغ میں لالی کے لیے ایک خاص قسم کا غصہ تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اتنا ماروں کہ وہ مر ہی جائے۔ وہ یک لخت خاموش ہو گئی۔ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا، زری، پچھلی رات ایسی کیا بات تھی کہ تمہیں ایسا جنونی غصہ آ رہا تھا؟ پہلے تو تم نے کبھی لالی کی موت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے ٹھہری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بتانے لگی، تھانے دار صاحب، چند روز پہلے آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ اسی بیٹھک میں بیٹھ کر ہم نے ڈھیروں باتیں کی تھیں جو میرے، لالی، سلمہ اور اللہ وسائی کے بارے میں تھیں۔ آپ نے اپنی آمد کی وجہ یہ بتائی تھی کہ آپ ہمیں سمجھانے آئے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں۔ میں نے پوچھا تھا، آپ کو ہمارے لڑائی جھگڑے کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ آپ کو بخبر ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ لالی ہی میری شکایت لے کر آپ کے پاس تھانے گیا ہوگا۔ میں نے اس بارے میں بھی آپ سے سوال کیا تھا مگر آپ بات گول کر گئے۔ پچھلی رات میں نے لالی سے صاف صاف کہا تھا، مجھے لالی پر اس بات کا شدید غصہ تھا کہ اس نے گھر کے معاملے کو تھانے تک کیوں پہنچایا۔ میں جب 2-2.5 سال سے ایک ٹنڈ منڈ بے برگ و بے ثمر درخت کے نیچے بیٹھی ناکامیابیوں نامرادیوں کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے ناآسودہ ارمانوں اور تشنہ کام خواہشات کو جھلسا رہی تھی تو اس کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھا جو وہ آپریشن کروانے آپ کے پاس پہنچ گیا؟ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہو گئی۔ یہی سوال جب میں نے اس سے کیا تو وہ ڈھٹائی سے صاف مکر گیا۔ میں تو تھانے نہیں گیا تھا، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب کو کوئی خواب آیا ہے اور نہ ہی وہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ تم نے ضرور میری شکایت کی ہوگی جو وہ مجھے سمجھانے گھر آیا تھا۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا تو مجھے اس پر اور غصہ آیا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے تھانے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے تھانے دار کو آدھی بات بتائی۔ میرے ظلم و ستم کی کہانی سنا کر تم نے اپنی خامیوں کو موٹی چادر کے نیچے ڈھانپ دیا۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا؟ تمہیں اپنے بارے میں بھی تھانے دار کو کھل کر بتانا چاہیے تھا۔ اس کی ڈھٹائی نے میرے غصے کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہ بے خبری کسی کیفیت میں بولا، مجھ میں ایسی کون سی خامیاں ہیں جو میں تھانے دار صاحب سے چھپائی ہوں؟ اس کا یہ جواب اس بات کا اقرار تھا کہ وہ آپ کے پاس میری شکایت لے کر آیا تھا۔ اس تصدیق کے بعد میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ میں نے گراہٹ امیز انداز میں کہا، لالی، تم میں ایک ایسی خامی ہے جو سینکڑوں ہزاروں حامیوں پر بھاری ہے۔ تمہیں یہ سوال پوچھتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مرد کو اپنی شان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کیا تم مجھے مرد نہیں سمجھتی ہو؟ وہ میرا ہاتھ روک کر سینہ تان کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔
اس قسم کا رد عمل میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ورنہ آج تک وہ مجھ سے دبتا اور پٹتا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کیسے تن کر کھڑا ہے۔ اس کی جانب سے ایسی جرت کی میں توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کہہ دیا، لالی، میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے اس تیکھے جملے نے گویا جلتی پر تیل کا کام دکھایا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ پھنکار سے متشابہ آواز میں بولا، میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں آج کہ میں کتنا بڑا مرد ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ کسی بھوکے درندے کے مانند مجھ پر چھپڑ پڑا تھا۔ اتنا بتا کر زری خاموش ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا اس کا یہ توقف کوئی پڑاؤ تھا یا اس کی کہانی اینڈ ہو گئی تھی۔ اس کے بیان کردہ قصے نے میرے تجسس کو 7ویں آسمان تک بلند کر ڈالا تھا، لہٰذا میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، پھر کیا ہوا زری؟ اس نے جواب میں خاموشی سے گردن جھکا لی۔ اس کی جھکی ہوئی گردن کا زاویہ آگے کی کہانی بڑی وضاحت سے سنا رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ زری سے مزید کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور برسنے والوں کو گرجنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لالی اگر زری کا سنار ہوتا تو 2.5 سال میں اسے طلائی زیورات چڑھا کر سونے سے پیلا کر چکا ہوتا۔ وہ مٹی کے گولوں سے کھیلنے والا مٹی کا مادھو تھا، جو زندگی کے ایک اہم میدان میں ہمیشہ مٹی کا گھوڑا ثابت ہوا تھا۔ یہ بے جان، بے طوفان اور بے ہیجان گھوڑا گزشتہ رات بھی یقیناً ریس ہار گیا ہوگا۔ ہار اور جیت انسان کے کندھوں پر سوار ہو کر جلوہ دکھاتی ہے، یہ چہروں پر دکھائی دیتی ہے اور زبان کی حرکات و سکنات سے اپنے وجود کا یقین دلاتی ہے۔ میں زری کی جھکی ہوئی گردن، ڈھلکے ہوئے کندھوں، گنگ زبان اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ پچھلی رات بھی تاریخ خود کو دہرانا نہیں بھولی ہوگی۔ ہو میں نے پرمانی، بوجھل اور تعزیت بھرا سانس خارج کیا۔ زری نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، پھر؟ وہ جھنجھلا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کے حسرت بھرے انجام پر کیا روشنی ڈالتی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں مچلتے سوالات کو پڑھ لیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، ہمارے درمیان جب بھی بدمزگی حد سے بڑھ جاتی تو وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ پہلے وہ کمرہ میری ساس اللہ وسائی کے استعمال میں تھا، لیکن اس کی موت کے بعد سے خالی تھا۔ میں کل رات بھی یہی سمجھی کہ خود کو مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ اپنی اماں والے کمرے میں چلا گیا ہے اور وہ رات وہیں گزارے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ تمہیں کب پتا چلا کہ وہ خود کو پھانسی لگا کر ختم کر چکا ہے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں بالکل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا سنگین قدم اٹھا لے گا۔ وہ رات کو جب کمرے سے نکل گیا تو میں آرام سے سو گئی تھی۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا کہ ہم دونوں نے تو مختلف کمروں میں راتیں گزاری ہوں۔ میں ایسی سوئی کہ دوسری صبح یعنی آج صبح ہی آنکھ کھلی۔ پہلے جب بھی وہ علیحدہ کمرے میں سویا تھا تو صبح جلدی مجھ سے بھی پہلے اٹھ گیا تھا۔ ہم دونوں پھولے ہوئے منہ کے ساتھ ناشتہ کرتے، اس کے بعد وہ کارخانے چلا جاتا اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ شروع میں مجھے یہ بڑا عجیب لگا تھا، لیکن پھر میں اس کی عادی ہوتی چلی گئی اور یہ سب مجھے معمول محسوس ہونے لگا۔ مگر آج صبح یہ معمول بری طرح بگڑ کر رہ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی، ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، آج صبح جب مجھے گھر کے اندر لالی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر برابر والے کمرے میں پہنچی تو لالی مجھے چھت سے لٹکتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ پھر لالی کی پھانسی والی خبر آس پڑوس میں پہنچ گئی اور اس کے بعد اطلاع بن کر آپ کے پاس۔ اب یقین کریں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ لالی ساتھ والے کمرے میں جانے کے بعد کیا کرتا رہا میں نہیں جانتی۔ اس نے کب چھت والے شاتیر میں اپنے لیے پھانسی تیار کی اور کب گلے میں پھندا ڈال کر اس نے جان دے دی۔ بات ختم کرتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ اچھا تھا اس واقعے کا ٹھوس غبار آنسوؤں کی صورت مایا بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ جاتا۔ لالی جیسا بھی لولا لنگڑا اور بے فیض تھا، بہرحال زری کا شوہر تھا۔ اس کی خودکشی کے بعد وہ ایک طرح سے اکیلی رہ گئی تھی۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ یہ سیدھا خودکشی کا ایک کیس تھا اور اس خودکشی کا سبب بھی روز روشن کے مانند میرے سامنے جلوہ افروز تھا۔ یہ لگ بات کہ اس سبب کو زبان زد و خاص و عام نہیں کیا جا سکتا تھا۔
بیچاری زری کے لیے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا کہ اس کے شوہر نے خودکشی کیوں کی تھی۔ وہ ذرا سا سنبھلی تو میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، زری، حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی تمہارا گھر تعزیت کے لیے آنے والوں سے بھر جائے گا۔ وہ تم سے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ لالی نے خودکشی کی ہے۔ اگر خود کو سنبھال کر ذہن کو قابو میں رکھو گی تو لوگوں سے نپٹ سکو گی، ورنہ بات کا پتنگڑ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے تمہیں صورتحال سے نپٹنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ میں نے مزید 10-15 منٹ تک اسے تسلی دلاسے کی باتوں کا تحفہ دیا، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں زری کے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لالی کے حسرت ناک انجام نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ اس روز میں واپس آ کر تھانے میں بیٹھا کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کسی شخص کا نااہل یا نالائق ہونا ایک خامی کی بات ہے، مگر انسان کوشش کرے تو اپنی خامیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کا یہ حل تو نہیں کہ انسان اپنی زندگی ہی سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ لالی نے کچھ اسی قسم کی حرکت کی تھی۔ لالی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سے ہونے والی وہ ملاقات بھی یاد آئی جب وہ پہلی اور آخری مرتبہ زری کی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا۔ اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ زری کے ہاتھوں اتنا ہی تنگ ہے تو اس سے نجات حاصل کر لے۔ جواب میں اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا تھا، جناب کو بڑے خطرناک طریقے سے مجھے ڈراتی ہے کہ اگر میں نے اس کے اس سلوک کا کسی سے ذکر کیا تو وہ مجھے زہر کھلا کر مار ڈالے گی، یا پھر کسی رات سوتے میں تیز دھار چھری سے میری شہ رگ کاٹ ڈالے گی اور مشہور کر دے گی کہ گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ لالی نے ان کے سامنے مزاحمت کی اور وہ اس کی گردن کاٹ کر چلے گئے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا، تھانے دار صاحب، زری کو چھوڑ دینا تو اور بھی مشکل کام ہے۔ وہ بعض اوقات بہت جنونی ہو جاتی ہے۔ اگر میں نے اس قسم کی کوئی بات کی تو وہ موت سے پہلے ہی مجھے قتل کر ڈالے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں کیوں ان لمحات میں میرا ذہن لالی کی موت کے بارے میں مختلف زاویوں سے سوچ رہا تھا، اور ان میں سے ایک زاویہ زرینہ عرف زری کا بھی تھا۔ اس بات میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں تھی کہ لالی فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا، اور یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح یہاں تھی کہ اس گھر میں گزشتہ رات ڈاکو نہیں گھسے تھے۔ میں نے جائے وقوع پر پہنچ کر چھت سے جھولتی ہوئی اس کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ سیدھی سادی خودکشی کی ایک واردات دکھائی دیتی تھی۔ لالی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی۔ اس نے یہ سنگین قدم اپنے ایک دعوے کی ناکامی کے بعد اٹھایا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں زری نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ شدید نوعیت کے جذباتی دباؤ کے زیر اثر لالی نے اپنی جان لے لی تھی۔ یہ سارے کردار اور واقعات اس کہانی میں اپنی جگہ فٹ تھے، لیکن جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ زری سے ہونے والی پہلی ملاقات میں اس نے مجھے اور لالی کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ لالی کی ماں لاوسائی ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئی تھی۔ اس وقت لالی جوان تھا۔ یہ ماں بیٹا خاندان کے دیگر افراد کو وہیں ہندوستان میں چھوڑ آئے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ لالی کے باپ اور ماں میں بہت پہلے علیحدگی ہو گئی تھی۔ یہ لوگ علی گڑھ میں رہتے تھے۔ لالی کے باپ کریم بخش کا علی گڑھ میں تالے بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا۔ اللہ وسائی سے ناچاکی کے بعد کریم بخش نے دوسری شادی کر لی تھی، اور اس بیوی سے اس کے 3 بچے بھی تھے، جبکہ رحیم بخش عرف لالی اکیلا ہی تھا۔ اس کا کوئی اور سگا بہن بھائی نہیں تھا۔ چنانچہ جب پاکستان وجود میں آیا تو اللہ وسائی اپنی اکلوتی اولاد کو لے کر پاکستان آ گئی۔ یہاں پر ان ماں بیٹے کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، اور اب تو وہ ماں بیٹا بھی باقی نہیں رہے تھے۔ لالی کی پہلی بیوی سلمہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، اس کا انجام بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ لالی کی دوسری بیوی زرینہ عرف زری کا خاندان بھی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کی ماں آسیہ فوت ہو چکی تھی۔ باپ خوشی محمد زندہ تھا اور کپڑے کی ایک دکان چلاتا تھا۔ زرینہ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، جن میں سے روبینہ کی عمر 12 سال اور زاہدہ کی 8 سال تھی۔ یہ لوگ بھی اسی محلے میں رہتے تھے جہاں کی سلمہ رہنے والی تھی۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ لالی کی لاش سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچ گئی۔ میں نے زری کو لاش کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو اس کے گھر روانہ کر دیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ مذکورہ رپورٹ نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے الفاظ میں سنسنی خیزی اور انکشاف انگیزی پائی جاتی تھی۔ لالی کی موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتایا گیا، اور موت کا سبب تھا زہر خورانی۔ اس کے خون اور معدے کے مخصوص لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلا تھا کہ اسے کوئی زد و اثر زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ لالی کے طبی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب وہ پھانسی لگا اس وقت زندہ نہیں تھا۔ زد اثر زہر نے اس سے پہلے ہی اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔
اس رپورٹ کو میں نے کئی بار اوپر سے نیچے تک پڑھا اور ہر مرتبہ ذہن میں یہی سوال ابھرا، کیا لالی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد چھت سے لٹکایا گیا تھا؟ اگر منطقی انداز اور حالات کی روشنی میں دیکھا جاتا تو یہی جواب ابھر کر سامنے آتا تھا۔ ہاں، اسی لمحے لالی کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اس کے بقول زری اسے کئی مرتبہ دھمکی دے چکی تھی کہ وہ تیز دھار چھری سے اس کی شہ رگ کاٹ ڈالے گی یا پھر کھانے میں زہر ملا کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دے گی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پہلے یہی نظر آ رہا تھا کہ لالی نے اپنی مردانہ لاج کی ناؤ ڈوبنے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی، لیکن میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی یہ رپورٹ سوچنے سمجھنے کے لیے کئی سنگین دروا کر رہی تھی۔ لالی پھانسی ضرور لگا، لیکن اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ ہونے سے قبل وہ یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا چکا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کی لاش کو زبردستی پھانسی دی گئی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو یہی نظر آئے کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور ایسا کون کر سکتا تھا؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں میری سوچ لالی کی بیوی زرینہ عرف زری سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس گھر میں وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ کسی ایک کو کوئی حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں دوسرا ہی بہتر طور پر بتا سکتا تھا، اور زرینہ نے مجھے اس سنگین واقعے کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے باطل کر دیا تھا۔ لالی نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ لالی کی موت کسی زد و اثر زہر کے سبب واقع ہوئی تھی، اور زری اسے ایک سے زیادہ مرتبہ زہر کھلا کر مارنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ لہٰذا مجھے فوری طور پر زری کا ایک کڑا انٹرویو کرنا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کیا جا سکے، اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ دودھ میں پانی ملایا گیا یا پانی میں دودھ۔ اگر زری ہی نے زہر کھلا کر اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو پھر یہ بھی طے تھا کہ وہ اس قتل کی واردات میں اکیلی ملوث نہیں رہی تھی، کوئی اور بھی اس کھیل میں اس کے ساتھ شامل تھا، اور وہ یقیناً ایک مرد تھا، کیونکہ لالی کو پھانسی پر لٹکانا اکیلی زری کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے کسی شخص نے اس کی بھرپور مدد کی ہوگی۔ میں ایک منطقی اور سنسنی خیز نتیجے پر پہنچ چکا تھا، بس زری کی زبان سے اقبال جرم کروانا باقی تھا۔ میں نے فوری طور پر زری کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں تھانے سے روانہ ہوتا 2 افراد مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ مجھے شناسا لگا۔ تھوڑا ذہن پر زور ڈالا تو فوراً مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے جائے وقوع پر دیکھا تھا۔ غالباً وہ زری اور لالی کا پڑوسی تھا، یا کم از کم انہی کی گلی میں رہتا تھا۔ میری مشکل آسان کرتے ہوئے مذکورہ شخص ہی نے تعارف کروایا، تھانے دار صاحب، میرا نام یعقوب ملہی ہے، ادھر جیون پور میں میرا بھینسوں کا باڑا ہے، اور میں لالی کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ لمحے بھر کو توقف کر کے اس نے اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کیا اور بتانے لگا، یہ خوشی محمد ہے، زری کا باپ۔ ہم لالی کی لاش لینے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں لالی کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس کے کفن دفن کا بندوبست ہمیں ہی تو کرنا ہوگا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے خوشی محمد سے پوچھا، خوشی محمد، تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے؟ کچھ نہ پوچھے تھانے دار صاحب، وہ آرزودہ لہجے میں بولا، بیچاری کا بہت برا حال ہے، اسے تو غش پر غش آ رہے ہیں، ابھی بھی میں اسے بے ہوش چھوڑ کر آیا ہوں۔ کون سے گھر؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ کیا وہ ابھی تک لالی والے گھر میں ہی ہے، یا وہ آپ کے ساتھ گھر میں ہے، یا آپ اسے اپنے گھر لے گئے ہیں؟ لالی کی موت کے فوراً بعد میں جائے واردات پر زری سے ایک بھرپور ملاقات کر چکا تھا، اور میں نے اسے ایسا دل گرفتہ یا دکھی نہیں پایا تھا کہ اسے غشی جیسے معاملات سے گزرنا پڑے۔ جناب، میری کوشش تو یہی تھی کہ اسے اپنے گھر لے جاؤں، لیکن وہ اس گھر سے قدم باہر نکالنے کو تیار نہیں، حالانکہ لالی کی موت کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ اس ویران گھر میں اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟ لیکن وہ ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ اس گھر کو نہیں چھوڑے گی، یا کم از کم لالی کے 40ویں تک وہ ضرور وہاں رہے گی۔ ہم اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئے، لہٰذا میں نے اس کی دونوں چھوٹی بہنوں روبینہ اور زاہدہ کو بھی اسی کے پاس چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں، اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میں سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ ٹھیک کہتے ہو خوشی محمد، میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا زری اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ اس سے بات چیت کی جا سکے؟ نہیں جناب، اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا، اسے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا ہے پھر دوبارہ بھی ہوش ہو جاتی ہے، یہی سلسلہ کل سے وقفے سے جاری ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خوشی محمد نے تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، آپ اس سے کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہیں چند خاص باتیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن یہ باتیں اسی وقت کی جا سکتی ہیں جب وہ مکمل ہوش و حواس میں ہو۔ خوشی محمد کے ساتھ آئے ہوئے لالی کے پڑوسی یعقوب ملہی نے کہا، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ لالی کی لاش کو عصر اور مغرب کے درمیان سپرد حق کر دیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی لاش ہمارے حوالے کر دیں تاکہ مقررہ وقت سے پہلے تمام تیاریاں مکمل کر لی جائیں۔
میں نے چند لمحات تک موجودہ صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا، پھر لاش خوشی محمد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے میں نے چند ضروری کاغذات پر خوشی محمد کے دستخط لیے اور لالی کی لاش اس کے حوالے کر دی اور پھر کہا، خوشی محمد، میں شام کے بعد کسی وقت زری سے ملنے آؤں گا۔ تم اس وقت زری کے گھر میں موجود ہوگے نا؟ مجھے کہاں جانا جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اپنی دکان تو میں لالی کے تیجے کے بعد ہی کھولوں گا، میں اور میری دونوں بچیاں ادھر زری کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رات کو پھر ادھر ہی ملاقات ہوگی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی میں اتنے زیادہ سنگین، سنسنی خیز اور دلچسپ واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ ہر بار کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آج کس واقعے کو موضوع بناؤں۔ میں شام میں جیون پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک عمر رسیدہ کمر خمیدہ عورت مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ اس کے ساتھ 12 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ میں رک گیا اور ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرا نام رحمت بی بی ہے تھانے دار پتر، اس بڑھیا نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر اپنے ساتھ آنے والے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرا پوتا وقار ہے، ہم قادر آباد سے آئے ہیں۔ قادر آباد بھی جیون پور کی طرح میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے رحمت بی بی نامی اس بڑھیا سے پوچھا، اماں بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ دعائی انداز میں بولی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ لالی کی لاش اسپتال سے تھانے آ گئی ہے، میں وہ لاش لینے قادر آباد سے یہاں آئی ہوں۔ میں نے چونک کر رحمت بی بی کی طرف دیکھا، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، لالی کی لاش؟ ہاں پتر، لالی کی لاش، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ پاکستان میں اگر اس کا کوئی حقیقی وارث ہے تو وہ میں ہی ہو سکتی ہوں، اس لیے اس کی لاش وصول کرنے کا حق بھی سب سے زیادہ مجھ کو ہے۔ رحمت بی بی کی دعویٰ نما باتیں دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انکشاف انگیز بھی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری معلومات کے مطابق لالی کا پاکستان میں کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں۔ ایک اس کی ماں تھی، اللہ وسائی، پچھلے سال وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اماں آپ لالی کی کیا لگتی ہیں؟ میں اس کے رشتے کی خالہ ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ اللہ وسائی میرے چاچے کی بیٹی تھی اور اس رشتے سے وہ میری بہن ہی لگی نا، اور بہن کا بیٹا لالی میرا بھانجا لگا کہ نہیں؟ اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ آپ اللہ وسائی کی چچیری بہن ہو یا نہیں، اور اس رشتے سے لالی آپ کا بھانجا ہوا کہ نہیں۔ میں نے گہری نظر سے رحمت بی بی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اب ذرا یہ بتاؤ کہ جب لالی کی بیوی زندہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو لالی کی لاش کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لالی کی لاش پر سب سے زیادہ حق تو زری ہی کا بنتا ہے نا؟ وہ ایک ہاتھ کو ہوا میں نچاتے ہوئے بولی۔ زری بدبخت اتنی حقدار کیسے ہو گئی؟ اس نے اللہ وسائی اور لالی کو ایک ذرا سکھ نہیں دیا تھا۔ مجھے تو شک ہے کہ اس منحوس نے لالی کے ساتھ بھی وہی کیا ہوگا جو 1 سال پہلے اللہ وسائی کے ساتھ کیا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، زری نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا تھا رحمت بی بی؟ اللہ وسائی میری ماں جائی نہ سہی، وہ ایک دم جذباتی ہوگی، لیکن رشتے میں میری بہن تو تھی، کتنی حسرت ناک موت ہوئی تھی اس کی، بیچاری پچھلے سال خون کی الٹیاں کرتے کرتے مری ہے۔ زری نے ہر طرف یہی مشہور کیا تھا کہ اللہ وسائی کو ہیضہ ہوا ہے۔ بھلا ہیضے میں کبھی خون کی الٹیاں بھی ہوتی ہیں؟ میں اس موقع پر بہت چیخی تھی، بہت چلائی تھی، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اللہ وسائی کو ایسے ہی دفنا دیا گیا، حالانکہ اس کا پوسٹ آفس ہونا چاہیے تھا۔ پوسٹ آفس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جی، وہ کیا کہتے ہیں جس کو چیر پھاڑ جس میں کرتے ہیں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ڈاکٹر لاش کو چیر پھاڑ کر پتہ چلا لیتے ہیں کہ بندہ اپنی موت مرا ہے یا اسے قتل کرایا یا قتل کیا گیا ہے۔ پوسٹ آفس نہیں، پوسٹ مارٹم، میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ جی ہاں وہی، وہ جلدی سے بولی۔ اگر اللہ وسائی کا پوسٹ آفس میرا مطلب ہے پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو ساری حقیقت سامنے آ سکتی تھی۔ رحمت بی بی ایک دلچسپ، سنسنی خیز اور انکشاف انگیز کردار کے طور پر ابھر کر اچانک میرے سامنے آئی تھی۔ اس کی باتیں کیسی بھی الزامی سہی، مگر میں اس کے دعووں کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، رحمت بی بی، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اللہ وسائی کی موت میں اس کی بہو زری کا ہاتھ شامل تھا؟ جی، مجھے تو پکا شک ہے، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ اس نامراد نے میری بہن کو ضرور زہر دیا ہوگا اور لالی بھی اسی کی کرتوت کی وجہ سے مرا ہوگا۔ وہ اچانک متوقف ہوئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تھانے دار پتر، کیا آپ نے لالی کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہے؟ موضع جیون پور کے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ پوسٹ مارٹم کے لیے میں نے لالی کی لاش کو سرکاری اسپتال بھیجا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پوسٹ مارٹم میں کس سنگین حقیقت کو بیان کیا گیا۔ میں نے رحمت بی بی کو گھسنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا، لالی کی موت پھانسی لگنے سے واقع ہوئی ہے، میں نے خود جائے وقوع پر جا کر چھت سے لٹکتی اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ زری نے پکڑ کر زبردستی اسے پھانسی دے دی ہو، یہ تو میرے بھی سننے میں آیا کہ لالی اپنے گھر میں چھت سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ وہ فکر مندی سے اپنی پیشانی سے ہلاتے ہوئے بولی،
میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ لالی اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ زری اسے خود پھانسی لگانے پر مجبور کر دیتی۔ خیر، آپ لالی کی لاش میرے حوالے کریں۔ مجھے افسوس ہے رحمت بی بی، میں تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ اول تو میں لالی کی لاش کو اس کے گھر بھجوا چکا ہوں اور مجھے یقین ہے اب تک اسے دفنا بھی دیا گیا ہوگا۔ دوسرے، اگر لاش تھانے میں موجود بھی ہوتی تو میں اسے زری ہی کے حوالے کرتا۔ میرے نزدیک وہی اس کی حقیقی وارث بنتی اور قانون کی نظر میں بھی یہی درست ہوتا۔ وہ ہائے دعائیں کرنے لگی۔ غضب خدا کا، دیکھیں تو بھلا، کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں اور لالی کو قبر میں بھی اتار دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آخر میں اس کی خالہ ہوں اور قادر آباد جیون پور سے زیادہ دور تو نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، کوئی مجھے کیوں اطلاع دے گا؟ میں شور مچاتی ہوں۔ اللہ وسائی کی موت کے وقت بھی میں نے بڑا واویلا کیا تھا، اس لیے انہوں نے لالی کو چپ چھپاتے ہی دفن کر دیا۔ ہائے، خاندان ختم ہو گیا۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے فارغ ہوئی تو میں نے اسے پوچھ لیا، رحمت بی بی، کیا تم ادھر لالی کے گھر سے ہو کر آئی ہو؟ نہیں پتر، ہم دونوں سیدھے تھانے ہی آئے ہیں، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ سوچا تھا لالی کی لاش کو اپنے ساتھ قادر آباد لے جاؤں گی تاکہ لالی نہ سہی اس کی قبر کی نشاندہی کے طور پر وہ میرے قریب رہے، مگر یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں لالی کی قبر کھلوانے کی مہم میں لگ جاؤں، یہ تو لاش کی بے حرمتی کرنے والی بات ہوگی۔ رحمت بی بی نے اللہ وسائی کی موت کے حوالے سے اپنے جس قوی خدشے کا اظہار کیا تھا، اس میں کتنی حقیقت تھی اس سے قطع نظر۔ اللہ وسائی کی موت رحمت بی بی کے دعوے کی روشنی میں لالی کی موت سے بہت مطابقت اور مماثلت رکھتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے لالی کی موت کی قلعی کھول دی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ لالی کو زہر کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے رحمت بی بی کو فی الحال لالی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا اور نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں ادھر زری کے گھر جا رہا ہوں، اگر تم چلنا چاہو تو آؤ میرے ساتھ۔ میں تو اس منحوس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی۔ میرا بھانجا منو مٹی کے نیچے سو چکا، تو اب میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ہم تو واپس قادر آباد جائیں گے۔ لالی کی موت والا واقعہ ایسے سنگین اور سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا تھا کہ جب تک میں زری سے ایک بھرپور اور تفصیلی ملاقات نہ کر لیتا کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا میں نے رحمت بی بی سے مزید کوئی بات نہیں کی اور ان دادی پوتا کو تھانے سے رخصت کر دیا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد میں بھی جیون پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل خالد بھٹی بھی میرے ساتھ تھا۔ جیون پور میرے تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، لیکن راستے بھر میں لالی کی پوسٹ مارٹم اور رحمت بی بی کے شکوک و شبہات کو آپس میں میچ کرنے کی تگدو میں لگا رہا۔ حالات و واقعات اور حقائق و شواہد کی روشنی میں یہ دونوں اموات کسی ایک ہی زنجیر کی کڑیاں نظر آتی تھیں۔ میں نے ذہن میں یہ طے کر لیا کہ اگر زری ہی نے لالی کو زہر دے کر فنا کی وادیوں میں دھکیلا ہے تو پھر اس کام میں کوئی مرد بھی اس کا معاون رہا ہوگا۔ میرے ذہن کا یہ تجزیہ نہایت ہی خوفناک اور سنسنی خیز تھا۔ ہم مسجد والی گلی میں داخل ہوئے تو مجھے سامنے سے اللہ رکھا آتا دکھائی دیا۔ اللہ رکھا ان 2 کانسٹیبلز میں سے ایک تھا جنہیں میں نے زری کی خفیہ نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھی کانسٹیبل کا نام نبی بخش تھا۔ اللہ رکھا نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ تیزی سے چلتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگا۔ اگرچہ اس وقت اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اللہ رکھا کے چہرے اور انداز سے جھلکتی پریشانی کو خاص طور پر نوٹ کر لیا۔ اس کی اضطراری اور اضطرابی چاپ ہی سب کچھ کھول کر بیان کر رہی تھی۔ وہ میرے نزدیک پہنچا تو میں نے اسے پوچھا، اللہ رکھا، تم اس طرح افراتفری میں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ملک صاحب، میں ایک مشکوک بندے کے تعاقب میں ہوں، اس نے گلی کے کونے کی جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میں تھوڑی دیر بعد واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اگر میں یہاں رک گیا تو وہ بندہ… ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور اپنے ساتھ خالد بھٹی کو بھی لے جاؤ۔ بات ختم کرتے ہی میں نے بھٹی کے سمت بھی اشارہ کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرے ہمراہ آنے والے خالد بھٹی کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ دونوں جانے لگے تو میں نے اللہ رکھا سے پوچھ لیا، زری تو گھر میں ہے نا؟ جی، وہ اندر ہے، اس نے جواب دیا۔ نبی بخش نے اس گھر پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اتنا وقت اور موقع نہیں تھا کہ میں اللہ رکھا سے اس نامعلوم مشکوک بندے کے بارے میں مزید سوال و جواب کرتا۔ اللہ رکھا کے مبہم انکشاف نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ جس افراتفری میں مذکورہ بندے کے پیچھے گیا تھا، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ لالی مرڈر کیس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں اسی قسم کی سوچ کے ساتھ زری کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے نبی بخش کو ایک طرف کھڑے دیکھ لیا تھا۔ اس نے میری جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اشارہ کر کے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ اجنبی بن کر دوسری سمت دیکھنے لگا تھا۔ زری کا باپ خوشی محمد اس وقت گھر کے اندر موجود تھا۔ اس نے مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھا دیا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے ہمدردی بھرے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا،
لالی کی تدفین وغیرہ خیریت سے ہو گئی؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے قبرستان سے آئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ زری کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے جناب، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ اس نے لالی کی موت کا بہت زیادہ اثر لے لیا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا لیکن گمسم دیوار کو دیکھے جا رہی ہے۔ یہ اچھی خبر ہے کہ وہ اس وقت ہوش میں ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، بس اس کا جواب دے دے تو میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ضرور ہوں لیکن ایسا نہیں کہ میرے اوپر کوئی اور نہ بیٹھا ہو۔ مجھے اپنے علاقہ ایس پی کو ہر غیر معمولی واقعے کی تفصیلی رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور لالی والے معاملے کی رپورٹ ابھی ادھوری ہے۔ میں زری سے چند سوالات کر کے ہی اس رپورٹ کو پورا کر سکتا ہوں، ورنہ خواہ میرا ذہن اس کیس میں اٹکا رہے گا۔ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں تھانے دار صاحب۔ خوشی محمد نے گھمبیر صورتحال کو فوراً محسوس کر لیا۔ اگر وہ جاگ رہی ہے تو میں آپ سے اس کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خوشی محمد، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر 2-3 منٹ بعد ہی وہ واپس آ گیا اور تھکے ہوئے لہجے میں اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب زری دوبارہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ اوہو، یہ میرے پیشہ ورانہ تجربے کا کمال تھا یا پھر میری چھٹی حس کا کوئی تنبیہی اشارہ کہ مجھے لگا کہ اب کی بار زری نہ اپنی مرضی سے بے ہوش ہوئی ہے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ میں اس کے گھر اندر موجود تھا۔ صبح میں نے خوشی محمد کو بتا دیا تھا کہ شام کو میں ادھر کا چکر لگاؤں گا اور اس وقت میں پولیس یونیفارم میں بھی تھا۔ میری آمد کی اطلاع یقیناً زری کو بھی پہنچ گئی ہوگی۔ خوشی محمد نے مجھے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ ہوش میں تھی، لہٰذا اس زاویے پر سوچا جا سکتا تھا کہ اس گھر میں میری آمد نے زری کو بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور ایسا سوچتے ہوئے یہ شک مزید پختہ ہو جاتا تھا کہ زری بلا واسطہ یا بالواسطہ لالی مرڈر کیس میں ملوث ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر خوشی محمد نے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ میری بیٹی سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اس کی جگہ میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سوالات اتنے نازک اور ذاتی نوعیت کے ہیں کہ صرف زری ہی سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل علیحدگی میں۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خوشی محمد سے کہا، خوشی محمد اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھو اور کوشش اس بات کی کرنا کہ اسے ہوش آ جائے۔ میں صبح آؤں گا، اس وقت زری کو بالکل حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ جی میں اپنے تئیں پوری کوشش کروں گا، وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ میں اس گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے برآمد ہوتے دیکھ کر نبی بخش کے پاؤں میں جنبش ہوئی اور وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے چلنے لگا۔ جب میں مسجد والی گلی سے باہر آیا تو نبی بخش میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے استفساریہ لہجے میں کہا، نبی بخش تم اس وقت اپنے فرائض سے غفلت برت رہے ہو۔ تمہیں زری اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کیا گیا، تم وہ جگہ چھوڑ کر یہاں کیوں چلے آئے؟ وہ جناب، میں آپ کو ایک بندے کے بارے میں بتانا ہے، وہ اپنی صفائی میں بولا۔ اللہ رکھا اسی بندے کے پیچھے گیا ہے، اس بندے کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تم کس بندے کی بات کر رہے ہو نبی بخش؟ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نبی بخش نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب جب سے ہم اس گھر کی نگرانی کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، اور اکثر عورتوں کے ساتھ بچے بھی۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، جس گھر میں مرگ ہو جائے وہاں تعزیت اور پرسے کے لیے لوگ آیا ہی کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں ایک بندے نے ہمیں چونکا دیا۔ اس کا نام الطاف معلوم ہوا ہے، گھنگریالے بال، صحت مند، لمبا قد، گورا چٹا رنگ اور خاصا وجیح و شکیل ہے یہ شخص۔ عمر کوئی 26-27 سال ہوگی۔ الطاف نامی یہ بندہ 3-4 مرتبہ گھر کے اندر ہو کر آیا ہے۔ اس کے رویے اور انداز سے ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوگ کے لیے آنے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے وہاں کے پھیرے لگا رہا ہو۔ جب یہ لوگ لالی کی لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے تھے تو الطاف نے اچھا خاصا وقت اندر گزارا ہے، اور آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ گھر سے نکلا ہے۔ دروازے سے جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ گلی میں قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور مذکورہ پوٹلی کو اپنے نیفے میں اڑس لیا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے ایک طرف جانے لگا۔ ہم ایسے محفوظ گوشے میں کھڑے تھے کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکا، البتہ ہم نے اس کی ایک ایک مشکوک حرکت کو نوٹ کیا۔ ہم دونوں کا مشترکہ خیال ہے کہ وہ بندہ کسی خاص مشن پر ہے، اس لیے اللہ رکھا اس کے پیچھے گیا ہے تاکہ اس کے کرتوتوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اللہ رکھا سے میری ملاقات گلی میں داخل ہوتے وقت ہو گئی تھی۔ اس لمبی کہانی کے اختتام پر میں نے کہا، جس بندے کا نام تم الطاف بتا رہے ہو وہ اسی کے تعاقب میں گیا، اور میں نے کانسٹیبل حالت بھٹی کو بھی اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ مجھے امید ہے وہ لوگ جلد از جلد واپس آ جائیں گے۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ نبی بخش نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، تم فی الفور واپس جاؤ اور نگرانی کے سلسلے کو جاری رکھو۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، زری کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر وہ اکیلی یا کسی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو نہایت ہی خفیہ طریقے سے اس کا تعاقب کرو، اسے ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اگر اس نوعیت کی صورتحال پیدا ہو جائے
تو تم دونوں کوئی بھی سخت قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہو۔ میں تھانے جا رہا ہوں، کل صبح پھر ادھر کا چکر لگاؤں گا۔ تم دونوں باری باری رات کو آرام کر لینا۔ اللہ رکھا واپس آ کر اگر کوئی چونکا دینے والی خبر سنائے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا، یا پھر خالد بھٹی کے ذریعے اطلاع مجھ تک پہنچا دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جی ملک صاحب۔ بات ختم کرتے ہی وہ چونک کر میرے عقب میں دیکھنے لگا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھ لیا، کیا بات ہے نبی بخش؟ مجھے لگتا ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ اور بدستور میرے پیچھے دیکھتا رہا۔ وہ کون؟ بے اختیار میں نے ایڑیوں پر یو ٹرن لیا اور اسی لمحے میری ان پر نظر پڑ گئی۔ اللہ رکھا خالد بھٹی تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں بھی ان کی جانب بڑھنے لگا۔ جلد ہی ہم ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی خالد بھٹی نے کہا، ملک صاحب فوری ایکشن کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بندہ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ تم اسی بندے کا ذکر کر رہے ہو نا جس کے تعاقب میں تم دونوں گئے تھے، یعنی الطاف؟ جی ہاں وہی۔ اللہ رکھا نے سر اسواتی جنبش دیتے ہوئے کہا، اس نے جو حرکت کی ہے اسے تو یہی لگتا ہے کہ لالی والے معاملے میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ بندہ کسی پوٹلی کو اپنے نیفے میں اڑس کر یہاں سے گیا تھا۔ تم دونوں نے اس کے تعاقب سے کیا نتائج حاصل کیے ہیں؟ ہم دونوں مناسب فاصلہ رکھ کر بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ خالد بھٹی اپنی کارکردگی کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ جھاڑیاں واقع ہیں۔ وہ ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر زمین کھودنے لگا۔ وہاں تاریکی اور سناٹے کا راج تھا، لیکن ہم چونکہ اس کے نزدیک ہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپے بیٹھے تھے، لہٰذا اس کی حرکات و سکنات ہم سے چھپی نہ رہ سکیں۔ اتنا بتا کر خالد بھٹی نے لمحاتی توقف کیا تو آگے کی کہانی سنانے کا فرض اللہ رکھا نے اپنی زبان کو سونپ دیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب الطاف زری کے گھر سے جو پوٹلی نیفے میں چھپا کر اس طرف گیا تھا، وہ اس نے نہر کے کنارے ایک جھاڑی کے نیچے زمین کھود کر دبا دی اور پھر واپس آبادی کی طرف چل پڑا۔ ہم نے واپسی کے راستے میں بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کیا اور اس کا گھر دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جیون پور کے دوسرے کنارے پر واقع ایک گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہم تھوڑی دیر وہیں اس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ گھر سے نکلے تو ہم اس کا تعاقب کریں، لیکن 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد بھی جب اس کی شکل دکھائی نہ دی تو ہم یہی سمجھے کہ وہ رات بھر اطمینان سے اس گھر کے اندر موجود رہے گا، لہٰذا صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ہم ادھر چلے آئے۔ ان دونوں نے باہمی تعاون سے الطاف کے بارے میں جو واقعات بیان کیے تھے وہ بڑے انکشاف انگیز تھے۔ میں نے جب لالی کے قتل کے حوالے سے سوچا تھا تو مجھے زری کے ساتھ کوئی مرد کھڑا دکھائی دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے جب میرے شک کی تصدیق کر دی تو مجھے اس مرد کی تلاش شروع ہوئی۔ زری نے جس کے تعاون سے لالی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا ہوگا، اور اب الطاف نامی یہ بندہ اس کہانی کو فائنل ٹچ دینے کے لیے منظر نامے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے خالد بھٹی سے پوچھا، بھٹی کیا تمہیں وہ مقام اچھی طرح یاد ہے جہاں الطاف نے زمین کھود کر پوٹلی دبائی ہے، اور کیا وہاں تک تم میری رہنمائی کر سکتے ہو؟ جی ہاں بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس جھاڑی کو نہیں بھول سکتا کیونکہ اس کے قریب ہی نہر کے کنارے ایک شیشم کا خاصا بلند درخت بھی لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، اور جیون پور کے دوسرے کنارے پر واقع وہ گھر بھی تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا الطاف جس میں داخل ہوا تھا؟ جی ملک صاحب، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اللہ رکھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم واپس اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، نبی بخش تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسے چند ہنگامی ہدایات بھی دے دیں۔ مجھے امید ہے تم لوگوں کو صرف یہی رات ڈیوٹی دینا ہوگی۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، ملک صاحب میں جا رہا ہوں، آؤ ہم نہر کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے خالد بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خالد کی رہنمائی میں نہر کے کنارے واقع اس جھاڑی کے پاس پہنچ گیا جہاں الطاف نے کوئی پوٹلی دبائی تھی۔ میری ہدایت پر خالد بھٹی زمین کھودنے لگا۔ میں ٹارچ دکھا کر اس کے کام میں آسانی فراہم کرنے لگا۔ خالد بھٹی نے زمین کھود کر جلد ہی وہ مذکورہ پوٹلی برآمد کر لی۔ کھدائی میں کوئی مشکل اس لیے پیش نہیں آئی تھی کہ پوٹلی دبانے کا کام تھوڑی دیر پہلے ہی کیا گیا تھا۔ پوٹلی کو جتنے پورے اسرار انداز میں الطاف نامی اس بندے نے زمین میں دبایا تھا، اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ پوٹلی کو نہیں بلکہ کسی سنسنی خیز راز کو دفن کر کے گیا تھا۔ میرے حکم پر خالد بھٹی نے برآمد شدہ کپڑے کی وہ پوٹلی کھول لی۔ پوٹلی کے اندر سے جو کچھ نکلا اس نے ہم دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کانچ کی ایک چھوٹی سی شیشی تھی، جیسی کہ 10 cc والی انجیکشن وائل ہوتی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس شیشی کا معائنہ کیا۔ اس کا کانچ گہرے بھورے رنگ کا تھا۔ شیشی کے منہ پر ایک ربڑ کا مخصوص ڈاٹ لگا ہوا تھا، تاہم مذکورہ شیشی اندر سے خالی تھی۔ بھٹی نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ تو کسی ٹیکے والی خالی بوتل ہے۔ ہاں ہے تو ٹیکے والی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ٹیکے والی کسی خالی شیشی کو اس طرح ٹھکانے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسے کہیں بھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جا سکتا ہے۔ الطاف نے جس رازداری سے اس شیشی کو پوٹلی میں رکھ کر یہاں دفن کیا ہے، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انجیکشن والی خالی بوتل کو ازاں بعد کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ مقصد خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلاً
میں نے اسی انداز میں جواب دیا، مثلاً یہ مقصد کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے، اس شیشی کو کسی زہریلی دوا یا زود اثر زہر کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالت پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اگر پوسٹ مارٹم کے بارے میں اسے پتا ہوتا تو شاید وہ اتنا حیران نہ ہوتا۔ اس کا ذہن بھی فوراً انہی خطوط پر سوچنے لگتا جن پر اس وقت میں سوچ رہا تھا۔ ایک لمحے کی حیرت زدگی کے بعد اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، الطاف نے کس کو قتل کیا ہوگا ملک صاحب؟ یہ سوال ملک صاحب یعنی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اسی کے پاس چلتے ہیں جس نے شیشی والی پوٹلی کو دفن کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ میری ہدایت کے مطابق کانسٹیبل حالت بھٹی نے الطاف کے دروازے پر دستک دی۔ ہم دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو میں نے سوالیہ نظر سے حالت بھٹی کی طرف دیکھا اور تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، تو مجھے مطلوبہ دروازے پر ہی لے کر آئے ہو نا؟ وہ فوراً میری سوال کی تہہ تک پہنچ گیا اور جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، وہ الطاف نامی بندہ اسی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں، میں نے اس نشانی کو یاد رکھا ہوا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ٹالی کے ایک درخت کی سمت اشارہ کیا جو ہمارے مطلوبہ دروازے کے عین سامنے استادہ تھا۔ میں نے اس قطار میں بنے ہوئے 8-10 گھروں کی جانب نگاہ دوڑائی۔ ویسا بلند و صحت مند فیملی کا درخت، ویسا ٹالی کا درخت مجھے کسی اور گھر کے سامنے دکھائی نہ دیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ خالد بھٹی اس نشانی الطاف کے گھر کے بارے میں کوئی غلطی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہی الطاف کا گھر ہے تو پھر دستک کے جواب میں کوئی دروازے پر کیوں نہیں آیا؟ دروازے پر باہر سے کنڈی یا تالا وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا۔ یہ خیال کیا جاتا دروازے پر باہر سے کنڈی یا تالا وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا کہ یہ خیال کیا جاتا کہ اس گھر کے اندر کوئی موجود نہیں۔ خیر نہیں جناب، حالت بھٹی آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں ایک کوشش اور کر کے دیکھتا ہوں۔ گھر کے اندر چھائی خاموشی نے مجھے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے اندر سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حالت بھٹی دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے تشویش بھری نظر سے اوپر آسمان کی سمت دیکھا اور اسی لمحے مجھے ایک جھٹکے سے گزرنا پڑا۔ میں نے اس گھر کی چھت پر ایک سایہ سا متحرک دیکھا، جیسے کسی انسانی حیولے نے بڑے محتاط انداز میں حرکت کی ہو۔ ایسا محسوس ہوا کہ سامنے والے کمرے کی چھت پر سے کوئی شخص اندھیرے میں چھپ کر ہمیں دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ اوپر کو اٹھی وہ وہاں سے کھسک لیا تھا۔ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری چھٹی اس نے بڑے واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ حرکت میں آنے کا وقت سر پر آن پہنچا ہے۔ چنانچہ ایک لمحے کی تاخیر بھی کسی بڑی کوتاہی سے کم نہیں ہوگی، اور میں ایسی کسی کوتاہی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور بھٹی کو دستک دینے سے روک دیا۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی خالد، میں نے اصراری لہجے میں کہا، تم بجلی کسی صورت سے اس مکان کے قب میں پہنچو اور جس شخص کو بھی چھت سے کودتے دیکھو فوراً قابو کر لو، چاہے اس مقصد کے لیے ہاتھ پاؤں کا بے دریغ کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے مکان کی چھت پر کچھ نہ کچھ دیکھ لیا ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، میں تحکمانہ انداز میں بولا۔ ہری اپ۔ حالت بھٹی مزید ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر میرے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑا گیا۔ میں نے گھر کے بیرونی دروازے کو دبا کر دیکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کندھے کو طوفانی ضرب سے دروازہ توڑنے کا میرے ذہن میں آیا کہ دروازہ توڑ کر اندر گھس جانا چاہیے، لیکن گھر کی بیرونی دیوار نے مجھے اس ارادے پر عمل کرنے سے روک دیا۔ وہ دیوار بمشکل 6 فٹ بلند تھی۔ میں بآسانی اس دیوار پر چڑھ سکتا تھا اور اگلے ہی لمحے گھر کے اندر کود سکتا تھا۔ وہ بڑے ہی نازک لمحات تھے اور ایسے لمحات میں سوچنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کندھے کو طوفانی ضرب سے دروازہ توڑنے کا ارادہ ترک کیا، دیوار کی منڈیر کو گرفت میں لے کر خود کو ہوا میں اچھالا اور اس جمپ کے نتیجے میں دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے گھر کے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ اندر سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ میں الطاف کی تلاش میں تیزی سے مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا، لیکن چند لمحات ہی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری تلاش بے معنی تھی۔ میرے محسوسات کے مطابق اس گھر میں کوئی بندہ تھا اور نہ ہی کوئی بندے کی ذات۔ کمروں کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد میں بانس کی سیڑھی کی مدد سے مکان کی چھت پر پہنچ گیا اور اسی لمحے مجھے چونک جانا پڑا۔ میری آنکھوں نے رات کی تاریکی میں مکان کے پچھواڑے میں ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے جوش سے بھر دیا۔ وہاں 2 افراد آپس میں گتھم گتھا تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ الطاف اور حالت بھٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تقریباً دوڑتے ہوئے چھت کے کنارے پر پہنچا، 2 ڈنڈے پھلانگ کر سیڑھی سے نیچے اترا اور گھر کا دروازہ کھول کر مکان کے قب میں دوڑ لگا دی۔ جب میں جائے فساد پر پہنچا تو اندھیرے میں ایک شخص کو دوسرے کے سینے پر سوار پایا۔ میں نے فوراً پینسل ٹارچ روشن کر کے صورت حالات کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ حالت بھٹی دوسرے شخص کے نیچے دبا ہوا تھا اور یہ دوسرا شخص یقیناً الطاف ہی تھا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، الطاف رک جاؤ، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ میری تحکمانہ دھمکی نے غالب شخص پر کوئی اثر نہ دکھایا اور وہ حالت بھٹی کے سینے پر سوار بدستور اس کی گردن دبانے میں مصروف رہا۔ بحالت مجبوری مجھے مداخلت اور حالت بھٹی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔
میں اپنے محکمے کے ایک فعال رکن کی کسی سرکاری سانٹ کے ہاتھوں یوں درگت بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ الطاف خاصا صحت مند اور طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹارچ آف کر کے جیب میں رکھی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ بڑے ماہرانہ انداز میں الطاف کی قمیض کے کالر پر پہنچے، پھر کالر کی گرفت مضبوط کر کے میں نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے اپنی اس کوشش میں جزوی کامیابی حاصل ہوئی۔ الطاف کو میں خالد بھٹی کے اوپر سے اٹھا کر دور تو نہ پھینک سکا، البتہ خالد کی گردن اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھی۔ میری اس جزوی کامیابی کا سبب یہ تھا کہ میرے چھپٹے نے الطاف کی قمیض کو اوپر سے نیچے کی طرف چیر ڈالا تھا، لہٰذا اس کھینچنے کے وہ نتائج برآمد نہ ہو سکے جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ بہرحال ایک لمحہ سوچے بغیر میں نے الطاف کو ٹھڈوں اور تماچوں پر رکھ لیا۔ وہ لاکھ گبرو اور طاقتور سہی، لیکن میری فائٹنگ سکل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ میں نے چند لمحات میں اسے کاسٹک سوڈے سے دھو ڈالا۔ اسی دوران میں خالد بھٹی بھی اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ بڑے منتقم انداز میں الطاف پر پل پڑا۔ میں نے بھٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد الطاف بے بس زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اس اٹھا پٹک نے نصف درجن افراد کو اس جانب متوجہ کر دیا تھا۔ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں لالٹینیں بھی دکھائی دیں۔ وہ موقع وقت اور مقام ایسا نہیں تھا کہ میں الطاف سے پوچھ گچھ شروع کرتا، لہٰذا ہم اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ الطاف کی عمر کوئی 26 اور 27 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ گورا چٹا، دراز قامت، خوش شکل اور صحت مند شخص تھا۔ گھنگریالے بالوں نے اس کی وجاہت اور شخصیت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس وقت الطاف کی ساری خوبصورتی اور رعنائی خاک میں مل کر رہ گئی تھی۔ اس کے گھر کے عقب میں اسے 21 ٹھڈوں کی جو سلامی دی تھی، اس نے اس کا حشر حراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کار خیر میں خالد بھٹی نے بھی خاطر خواہ میرا ہاتھ بٹایا تھا۔ اس نے اپنی ہضمیت کا بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ الطاف کے چہرے کی کھال مختلف جگہوں سے ادھڑ چکی تھی اور وہاں سے خون بھی رس رہا تھا۔ وہ اس وقت گردن چکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے حوالدار چمن شاہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے پوچھا، شاہ جی، حاضر سٹاک اسلحے میں سے وہ رائفل لے آؤ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ الطاف نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا، لیکن میں اسے یکسر نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ حوالدار میرا حکم بجا لانے کے لیے روانہ ہو گیا تو میں نے الطاف سے پوچھا، تم کرتے کیا ہو؟ ہماری تھوڑی سی زمین ہے، اس نے بدستور الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بس ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہماری؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا، پھر پوچھا، تمہارا مطلب ہے اس گھر میں تمہارے علاوہ اور لوگ بھی رہتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں اپنے بڑے بھائی سکندر اور اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا ہوں۔ ہم دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے ہیں۔ میں نے تو اس گھر میں کسی بندے بشر کو نہیں دیکھا۔ میں نے تیز نظر سے الطاف کو گھورا۔ کیا ان لوگوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہن رکھی تھی؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بھائی سکندر اس کے بیوی بچے 2 دن سے وزیر آباد گئے ہوئے ہیں، انہیں واپس آنے میں مزید 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بہت اچھا وقت چنا تھا، جب گھر میں کوئی نہ ہو اور تم آسانی سے وہ کر گزرو جس کے بارے میں تم نے سوچ رکھا تھا۔ جناب میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مصنوعی سماجت کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے؟ غلط فہمی کے گھوڑے، میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ نہیں میں نے تم پر کتنا مضبوط ہاتھ ڈالا ہے۔ تمہاری باقی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ رائفل حاضر ہے ملک صاحب، اور کوئی حکم؟ رائفل کو تھام کر کھڑے ہو جاؤ شاہ جی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں اس بندے سے چند ضروری سوالات کروں گا، اگر اس نے میرے سوالات کے جوابات نہ دیے یا کسی قسم کی غلط بیانی کرنے کی کوشش کی تو آپ میرا اشارہ پاتے ہی اسے گولی سے اڑا دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ الطاف کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں حوالدار کو ایسا سنگین آرڈر دے ڈالوں گا، تاہم حوالدار چمن شاہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میں نے محض الطاف کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اقدام کیا ہے۔ وہ اس ڈرامے میں تڑکا لگانے کے لیے رائفل سونت کر بڑے خطرناک انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے الطاف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے گاؤں میں لالی نامی ایک بندے نے خودکشی کی ہے، وہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ میں نے خودکشی کے الفاظ دانستہ استعمال کیے تھے تاکہ الطاف اندازہ نہ کر لگا سکے کہ میں اس کے ساتھ کون سی چال چل رہا ہوں، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے طفیل میں اس حقیقت تک پہنچ چکا تھا کہ رحیم بخش شرف لالی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ الطاف میرے سوال کے جواب میں بولا، میرا لالی سے کوئی تعلق یا رشتہ نہیں، اور اس کی بیوی یعنی بیوہ زری سے؟ میرے سوال میں اتنی چبھن تھی کہ اس کا رنگ اڑ گیا، تاہم قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، جب لالی سے کوئی رشتہ نہیں تو زری سے بھی کوئی واسطہ نہیں، اس کے باوجود بھی تم نے آج دن میں اس کے گھر کے چکر لگائے ہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، اور آخری پھیرے میں تو تم اس کے گھر سے ایک پوٹلی لے کر نکلے تھے جو دروازے سے باہر آتے ہی تم نے شلوار کے نیفے میں اڑس لی تھی اور بڑی خاموشی سے نہر کی طرف چل پڑے تھے۔ پھر جناب پتہ نہیں آپ کیا کہتے جا رہے ہیں، وہ کمزور سی آواز میں بولا، میں تو کبھی لالی کے گھر کی طرف گیا بھی نہیں۔ میں نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ نہر کے کنارے واقع ایک جھاڑی کے نیچے تم نے زمین کھودی اور وہاں
وہ چھوٹی سی پوٹلی دبا دی جو زری کے گھر سے لے کر نکلے تھے، پھر خاموشی سے اپنے گھر آ گئے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جناب آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ ضد ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، میں بھلا نہر کی طرف کیوں جاؤں گا اور کسی پوٹلی سے میرا کیا تعلق؟ جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، اسے دیکھتے ہی تم فوراً سمجھ جاؤ گے، اسے دیکھتے ہی تم فوراً سمجھ جاؤ گے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی میز کی دراز میں سے وہ پوٹلی نکال لی جو جھاڑی کے نیچے سے کھود کر نکالی تھی۔ اسے الطاف کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، اسے پہچانتے ہو؟ یہ وہی پوٹلی ہے جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اسے مزید خوفزدہ کرنے کی غرض سے اضافہ کیا، تم زری کے گھر سے جب یہ پوٹلی لے کر نکلے تو میرا ایک آدمی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ میں نے پچھلے چند روز سے تمہاری نگرانی کے لیے اپنا ایک بندہ مقرر کر رکھا ہے۔ تم پوٹلی کو دفن کر کے اپنے گھر کی طرف گئے تو میرے بندے نے یہ پوٹلی کھود کر نکال لی۔ اب یہ میرے پاس ہے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ اس چھوٹی سی پوٹلی کے اندر کیا ہے۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، وہ احتجاجی انداز میں چلایا۔ میں نے کہا، اگرچہ تم اچھی طرح جانتے ہو لیکن میں پھر بھی تمہیں بتاؤں گا۔ اس پوٹلی کے اندر ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی ہے جو اس وقت خالی ہے، لیکن لالی کی موت سے قبل اس میں ایک خطرناک زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ زہر لالی کے جسم میں اترا اور وہ موت کی وادی میں چلا گیا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لالی کو قتل کیا گیا ہے، مگر لالی نے تو گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن مجھے اور تمہیں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے نا۔ کیوں؟ وہ لکنت زدہ آواز میں بولا۔ مجھے کیوں؟ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، مجھے اس لیے کہ لالی کی موت کو خودکشی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ لالی کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کی موت کے بعد اسے پھانسی پر لٹکا کر اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب پھانسی کے پھندے نے لالی کی گردن کو طوالت دی، اس سے پہلے وہ بدنصیب زندگی کی قید سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ زری اتنا تو کر سکتی تھی کہ کھانے پینے کی کسی شے میں زہر ملا کر لالی کو موت کی نیند سلا دے، لیکن اس کی لاش کو پھانسی دینا اس کے بس کا کام نہیں تھا، اور اس کٹھن کام کے لیے کسی صحت مند اور طاقتور مرد نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ اور تمہیں لالی کی موت کو خودکشی اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مرد تم ہی ہو جس نے لالی کے قتل میں زری کی بھرپور مدد کی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ میں نے اس کے بے مقصد احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا بیان مکمل کر دیا۔ میں اس زہر والی خالی شیشی کو صبح ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ 2-3 گھنٹے میں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اس شیشی والے زہر سے لالی کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے الطاف کے اعتماد کی بوسیدہ عمارت کو زمیں بوس کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ شاٹ بھی کھیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس شیشی پر پائے جانے والے فنگر پرنٹس کا تجزیہ بھی کیا جائے گا۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ تمہارے فنگر پرنٹس شیشی پر پائے جانے والے فنگر پرنٹس سے ضرور میچ کر جائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میری نفسیاتی اور عین منطقی تقریر نے جادوئی اثر دکھایا۔ الطاف میری باتیں سن کر بے انتہا خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مجھے موت کے سائے لہراتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، میں نے لالی کو قتل نہیں کیا، میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں زری کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس کے حسن و جوانی نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں نے اس کا صرف اتنا ساتھ دیا ہے کہ لالی کو پھانسی۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ وہ مزید کیا بولتا، اس سے آگے بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس کے چپ ہوتے ہی حوالدار کو تاؤ آ گیا۔ رائفل کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، ملک صاحب اس بندے کی زبان بند ہو گئی، اگر آپ کا حکم ہو تو گولی سے اڑا دوں۔ شاہ جی، مرے ہوں پر گولی چلانا مرد کی شان نہیں، میں نے حوالدار کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لالی مرڈر کیس حل ہو گیا ہے، آپ الطاف کو ساتھ لے جاؤ، اس کی تھوڑی خاطر مدارت ہونا چاہیے، اسے تھانے میں حاضری کے آداب سکھاؤ، پھر میں اس کا بیان قلم بند کرتا ہوں۔ اس کے بعد کے تمام مراحل ایک کے بعد ایک طے ہوتے چلے گئے۔ الطاف کی اعنت جرم اور اقبال جرم کے بعد زری پر ہاتھ ڈالنا میرے لیے نہایت ہی آسان ثابت ہوا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس سلسلے میں پوری طرح معاون تھی۔ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ صبح جیون پور جاؤں، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سوچ کو رد کر دیا۔ فی الفور زری کی گرفتاری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا سوگ اور بے ہوشی کے دورے ایک ڈھکوسلے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا، لہٰذا اس کے معاملے میں کوئی رعایت برتنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے جیون پور پہنچ کر زری کو لالی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ اس کا باپ خوشی محمد ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آدھی رات کو یہ ظالمانہ کارروائی کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور الطاف کے اقرار جرم کے تناظر میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے صورتحال سے آگاہ کیا اور زری کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ میں نے تھانے میں جب زری سے کڑی پوچھ تاچھ کا آغاز کیا تو پہلے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے پوسٹ مارٹم اور زہر والی شیشی کا حوالہ دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں نے اس شیشی کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا
جو الطاف نے نہر کے کنارے ایک جھاڑی کے نیچے دبا لی تھی۔ شیشی پر الطاف کی انگلیوں کے نشانات کے علاوہ ایک عورت کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے ہیں، اور الطاف نے اقبال جرم کرتے ہوئے مجھے بتایا ہے کہ زہر والی شیشی اسی نے لا کر تمہیں دی تھی۔ وہ پوری طرح لالی کے قتل کی سازش میں تمہارا شریک رہا ہے۔ تم نے اسے آسرا دیا تھا کہ اگر وہ لالی کو راہ سے ہٹانے میں مدد کرے تو بعد میں تم اس سے شادی کر لو گی۔ وہ تمہارے عشق میں کندھے کندھے ڈوب چکا تھا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتی ہو یا تمہاری زبان کھلوانے کے لیے وہی حربے آزماؤں جنہیں عام طور پر اذیت اور تشدد کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم پولیس والوں کی زبان میں اس کارروائی کو تفتیش کا نام دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف امڑ آیا۔ الطاف کی گرفتاری، اس کے حلفیہ اقراری بیان، پوسٹ مارٹم کی اصلی رپورٹ اور فنگر پرنٹس کی فرضی رپورٹ کی روشنی میں کسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے خود کو کسی کڑے امتحان سے گزارنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں دراصل زری کو ایسی صورتحال میں باندھ کر رکھ دیا تھا جس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ اس کھٹراک سے نپٹنے کے بعد میں نے زری سے سوال کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ لالی سے انتقام لینے کے لیے۔ اچانک رحمت بی بی کی کہی ہوئی بات میری سوچ میں چمک اٹھی۔ رحمت بی بی نے خود کو لالی کی خالہ بتاتے ہوئے زری کے بارے میں یہ اظہار خیال کیا تھا کہ اس نے اپنی ساس اللہ وسائی کو زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں اسے استفسار کیا، اور اللہ وسائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ قتل 1 کرو یا 100؟ وہ ہلا میں گھورتے ہوئے بولی، اس جرم کی سزا میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے آج میں اللہ وسائی کے قتل کا بھی اقرار کرتی ہوں۔ میں نے اسے بھی زہر دے کر مارا تھا۔ وہ ایک دم جذباتی ہوگی۔ میں ان ماں بیٹے سے شدید نفرت کرتی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے لالی سے شادی کی تھی تاکہ اس سے انتقام لے سکوں۔ اب میں بہت مطمئن ہوں کہ میرا مشن پورا ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور آخر میں پوچھا، تم نے لالی اور اللہ وسائی سے کس بات کا انتقام لیا؟ سلمہ کا انتقام، وہ ٹھوس انداز میں بولی۔ سلمہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یعنی لالی کی پہلی بیوی؟ جی تھانے صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، سلمہ لالی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ میری گہری سہیلی بھی تھی۔ لالی نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اور اللہ وسائی نے اپنی کمینگی کو چھپانے کے لیے سلمہ کے ساتھ جو بھی زیادتی اور ظلم کیے، سلمہ نے زندگی کے آخری لمحات میں مجھے بتا دیے تھے۔ سلمہ پر بانجھ ہونے کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی گئی تھی، جبکہ وہ بانجھ نہیں تھی بلکہ لالی ہی بے فیض تھا۔ سلمہ کا انجام جتنا افسوسناک ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے سلمہ کو آخری سانسوں میں قسم کھا کر اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا حساب برابر کروں گی، ان ماں بیٹے کو بڑی بھیانک موت ماروں گی، اور دیکھ لیں میں اپنے مشن میں کامیاب رہی ہوں۔ اب قانون مجھے جو بھی سزا دے میں اس کی پرواہ نہیں کرتی، میرا جو بھی حشر ہو، مگر میرا ضمیر، دل اور دماغ مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا۔ لالی جیسے نااہل مرد اور اللہ وسائی جیسی کمینی عورتیں ایسے ہی عبرتناک سلوک کی مستحق ہیں جو اپنی جھوٹی شان کی خاطر دوسروں کی زندگی میں زہر بھر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج سلمہ کی بے چین روح کو بھی قرار آ جائے گا۔ زری کی اس جذباتی وضاحت پر میں اسے کسی ایوارڈ سے نوازنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک نہیں بلکہ 2 سنگین جرائم کا ارتکاب اور اقبال کیا تھا، لہٰذا وہ سزا سے نہیں بچ سکتی تھی۔ میں قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ اس واقعے کے اختتام نے مجھے بے حد افسردہ کر دیا۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ اداسی اور افسردگی لالی کے حشر سے متعلق تھی یا پھر زری کے انجام کے لیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔